Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہو الحمدللہ. آپ لوگ سنائیے کیا حال ہے؟ جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. اچھا، آپ کے لیے بک کھولی ہے میں نے. آپ نے لاسٹ کلاس کی نا ریکارڈنگ ویسے ہمیں نہیں بھیجی تو میں نے اپلوڈ کر دی تھی، بس وہ بھیجنے میں رہ جاتی ہے کبھی جی کبھی. جی تو ہم اپلوڈ. ویسے وہ جو آپ نے بھیجی تھی نا کہ ہم اسی کو بکس کے ساتھ میچ کر کے میں دیکھ رہی تھی کہ کس کس کے اویلیبل ہیں اور کیا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. ہاں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں نا. دیکھیں، جو بک 1 میں نے آپ کو دی ہے نا، وہ 2 بکس کو کور کرتی ہے. پہلی 2 بکس جو ہے نا، ریڈر 1 اور ریڈر 2 کو کور کرتی ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی صحیح. اور جو آپ کی بک 2 ہے وہ آپ کی 3 سے لے کے 5 تک کور کرتی ہے. لکھیں اس کو. جی جی یہی میں بنا رہی ہوں، وہی لکھ رہا تھا. 3 یہ سے تو میرے پاس ہے جی. 3 سے 5 تیسری تک کور کرتی ہے. ہوں ریڈر جو 3 سے 5 تک ہے نا، 3 5 4 5 ہے نا، 3 بکس کو کور کرتی ہے. جی اس کے بعد نمبر 6 جو ہے نا، جو 3 میں نے آپ کو دی ہے، سب سے پہلے دی ہے، جی جی وہ بک 6 کو کور کرتی ہے، 7 کو کرتی ہے اور 8 کو کرتی ہے صحیح. اور آگے بھی کرتی ہے. میں نے آپ کو ٹھیک 8 تک ہی پڑھایا ہے. ہے جی جی صحیح. اس کے بعد 9 اور 10 بھی ہوتی ہے. اس کا PDF میرے پاس ابھی نہیں ہے تاکہ میں آپ کو پڑھاؤں. تو جب آئے گا تو پھر اس کو بھی دیکھیں گے، لیکن ضرورت نہیں ہے. مین ٹائم صحیح. ابھی آپ کیا کریں، جو پڑھا ہے اس کو پکا کریں. ہاں اسی کو کریں گے جی. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی اس کو پکا کریں. ٹھیک ہے؟ صحیح. تو انشاءاللہ پھر میں دیکھتی ہوں. میں نے آپ کی بک جو ہے ڈاؤن لوڈ کی ہے. دیکھتی ہوں اس کو. اوپن تو کی ہے لیکن شاید ابھی اوپن نہیں ہوئی. دا گلوریس قرآن. کبھی نام سنا ہے؟ جی سنا ہے نام. سنا ہے نا. تو میں جی نے ڈاؤن لوڈ کی ہے. تو ڈاؤن لوڈ کہیں بھی اب فری نہیں ملتا، جہاں بھی کرنا ہے. کل بھی میں نے 3 کتابیں ڈاؤن لوڈ کی تھی. تو یہی مسئلہ تھا. اچھا بہرحال میں دیکھتی ہوں. ہاں، یہ میں آپ کو شروع سے کتاب دکھا دیتی ہوں. پھر میں آپ کو بھیج بھی دوں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کی بک ہے ابھی جو پڑھنی ہے آپ نے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے اس میں. ٹو فیسلیٹ لرننگ آف قرآن کریم. پلیز ایک مائک میوٹ کریں. اور یہ 1 to 10 ہے. پھر اس کا سیکنڈ والیوم جو ہے 2 to 10 ہے، 2 to 20 ہے. اور تھرڈ والا وہ جو ہوگا وہ 21 سے لے کے. تو 3 والیوم میں یہ بک آتی ہے. اور یہ آرام سے اویلیبل ہے اور بہت سستی ہے. میں نے تو سب کو گفٹ کی ہیں جتنے میرے بچے ہیں نا. صحیح سارے میں بچوں کو دیکھتی ہوں ہاں منگا کے. پڑھائی بھی ہیں، گفٹ بھی کیے ہیں انگلش میں نا. تو ابھی آپ لوگوں کا تو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آپ لوگوں کو آتا ہی ہوگا بچوں کو، انگلش میں. اردو میں نہیں، انگلش میں. یہ اس کا انڈیکس بھی دیا ہوا ہے پورا. کون سے پیج پہ جانا ہے وہ آپ یہاں ٹائپ کر کے جا سکتے ہیں. تو ہم نے تو شروع سے پڑھنا ہے نا. جی کون تلاوت اچھی کرتا ہے؟ عنایا. چلیں آج آپ کا یہ بھی امتحان ہو جائے. تو یہاں پر کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک دن شائع ہوتا ہے، دوسرے دن نہیں ہوتا. جب بھی ہم شروع کریں گے ہم پہلے تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری تلاوت اچھی ہو جائے. تو سورۃ الفاتحہ جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ جو ہے مکیۃ. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سورۃ الفاتحہ تی مکیۃ کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی مکی صورت ہے. سورۃ الفاتحہ مرکب اضافی ہے. مکیۃ وہ خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے، نکرہ ہے نا. یہ سورۃ الفاتحہ تی مرکب اضافی بن کے مبتدا اور یہ خبر. تو یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا، نومینل سینٹینس. تو اس میں پھر اس کا ٹرانسلیشن تو آئے گا نا. اور اس کہاں لگانا ہے وہ آپ کو سوچنا ہوتا ہے. اس کہاں لگے گا، یہ لائن کہاں لگے گی؟ سورۃ الفاتحہ تی از مکیۃ. سورۃ الفاتحہ مکی ہے، جی صحیح ہے. اور اس میں آیاتها 7 آیتیں ہیں. اس کی آیات جو ہیں، ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی طرف. صورت فاتحہ کی جو طرف. ضمیر بھی ہوتی ہے وہ لوٹتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ کے 2 مائک کھلے ہوئے ہیں، ایک بند کر دے. تو آیاتها اس کی آیات 7 ہے اور اس کا رکوع ایک ہی ہے، ایک رکوع میں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ مکہ میں نازل ہوئی ہے. جی صحیح ہے. چلیں اس کو
तो छोटी हो गई, बड़ी करते हैं, थोड़ी और बड़ी करते हैं ताकि आपको थोड़ा नजर आए। आपने अपनी स्क्रीन शेयर किया? मेरे ख्याल में अभी नहीं किया, मैं कर देती हूँ। वो एक दफा किया था लेकिन बाद में मैंने बंद कर दिया। अभी दोबारा शेयर करती हूँ। अच्छा आपने याद दिलाया, वरना ये आपको बुक शेयर हो गई। ठीक है, सही है ना, अच्छी है ना, प्यारी है ना। जी तो यहाँ पर आप पढ़ना शुरू करें। कौन पढ़ेगा, तिलावत कौन करेगा? करो ना ना Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ठीक है, माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा आपने। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि ये मालिकी जो आपने पढ़ा ना, मालिकी, ठीक है, उसके ऊपर खड़ी जबर है, मालिकी ही बनता है, लेकिन उसको मलिकी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मुश्किल हो रही है ना लंबा करने में, ला मलिकी यौमिद्दीन भी पढ़ सकते हैं। जी मलिकी यौमिद्दीन है ना, तो उसको आप मालिकी यौमिद्दीन ही पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो इसका ट्रांसलेशन जो है, सबसे पहले तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का ट्रांसलेशन करना है ना, जी जी तो वो मुझे थोड़ा लिख के करना पड़ेगा। आऊज़ु बिल्लाहि, इसका क्या इंग्लिश में ट्रांसलेशन है? I seek I seek refuge in Allah from हम्म, from शैतान, the रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, मिनश शैतानिर रजीम, अर्रजीम, रिजेक्टेड। अच्छा, आयत खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो आऊज़ु क्या है, इसको लंबा नहीं करना, इसके ऊपर एक ही जबर है। बहुत बाज लोग इसको आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं ना, तो बहुत लंबा आऊज़ु ऐसे कर देते हैं। इसको छोटा रखना है, इसको आपने दो हरकत पढ़ना है, क्योंकि इसके आगे वाव भी है। आऊज़ु, जू ये जाल है, नॉट जई। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो अब आपका क्या है, रजीम पे आप लंबा कर सकते हैं, जब आयत खत्म होती है तो आप लंबा कर सकते हैं तिलावत करते हो। बिस्मिल्लाह पे भी इसी तरह कर सकते हैं, हर जगह पे जहां भी आयत खत्म होती है आप उसको 5 to 6 काउंट उसको लंबा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कारियों को कैसे पढ़ते हैं। जी जी अच्छा, आउज़ु जो है ये क्या है, इसमें फेल है या हर्फ है? फेल फेल है, ठीक है ना। और फेल कौन सा है? आई أنا सीक है ना, आई अना वाला। अना वाला सीगा है, ठीक है ना। और जब हमजा आता है ना, तो ये हमजा असली होता है, ठीक है। और इसमें अना जमीर होती है, ठीक है। एक सिर्फ यही हमजा यहाँ पे असली है पूरी गर्दान में। तो आऊज़ु बिल्लाही, तो अब ये कैसे बना हुआ है, इसका रूट वर्ड पहले निकालेंगे फिर बनाएंगे ना। जी तो रूट वर्ड क्या होगा? आइन वाओ तो वैसे वीक लेटर है तो, नहीं तो वो लेकिन रूट, हाँ, वीक लेटर भी तो रूट वर्ड होता है, क्यों नहीं जी होता? वही आ जाएगा, तो आइन वाओ वाव और और जी, जाल, जाल, जा- ठीक है। तो अब जिसके मिडल में अगर वीक लेटर आ जाए उसको क्या कहते हैं? शुरू में अगर आ जाए, यहाँ पे आ जाता है वीक लेटर, अजवफ कहते हैं जिसका बीच में आता है। अजवफ कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों को ये चीज समझना, लेकिन आप तो समझ लेना, ठीक जी है। मिडल में अजवफ, जौफ का मतलब मिडल ही होता है, पेट को हम्म जौफ कहते हैं, तो वो मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। इसी तरह हम्म हमारे मुंह के अंदर भी एक मिडल पार्ट होता है, उसको हम जौफ कहते हैं, ठीक है। हम्म अब हम्म उसको आपने क्या किया, ये आपका ऐन बॉज से पहले माजी बनाएंगे, माजी क्या बनेगा, तीनों पे जबर आ जाएगी, आ हम्म वा जा। उससे आपका क्या बन गया, हरफ इल्लत मुतहरिक, पीछे जबर, क्या करेंगे, आजा
हाँ आजा। आजा, इसको अलिफ में बदल दे, पीछे जबर हो ना तो हरफ इल्लत को अलिफ में बदलना है। हम्म ये हमेशा याद रखें, हरफ इल्लत जब भी मिडल में आएगा ना तो उसके पीछे हरकत होगी, जबर होगी, ठीक है। अगर जबर है तो उसको अलिफ में बदलना है। हम्म तो ये क्या बन जाएगा, आजा बन जाएगा ना, माजी। हम्म हम्म, आवाजा तो नहीं बोलते, मुश्किल होता है ना पढ़ना, तो आजा बोलते हैं। आजा। और फिर ये क्या होता है, ये कौन सा बाब बनता है, आवाजा या अवुजू, कौन सा बाब बनता है, आवाजा या अवुजू। नसरा यंसुरू। हाँ, बाब नून बनता है, वेरी गुड, माशाल्लाह, अच्छा पिक किया आपने। या वुजू है, और अभी ये इस्तेमाल तो नहीं होता ना, या वुजू क्या होता है, या नहीं होता, अवुजू। आउजू हो जाता है ना। नहीं नहीं, या उजू। या वुजू तो नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं, वो आउजू तो फिर आगे जाके होता है ना, पहले शुरू में हम्म या उजू होता है। हम्म आजा या उजू होता है, या वुजू नहीं होता, ठीक है। तो हम हम्म इसको हरकत को पीछे करेंगे, ट्रांसफर का कायदा यूज करेंगे, हम्म और यहाँ पे सुकून आ जाएगा, ठीक है। हम्म अब ये आपका पढ़ने के काबिल हो गया ना। हम्म तो ये हो गया या उजू। या उजू से फिर क्या बनता है, ताउजू, हम्म अगेन ताउजू, और फिर आउजू बनता है, हम्म ठीक है। तो ये हम्म पांच ऐसे होते हैं फेले मुजारे की गर्दान में। फेले मुजारे है ना, अलामत मुजारे लगी तो फेले मुजारे है। हम्म फेले मुजारे की गर्दान में पांच सिगे ऐसे होते हैं जिनमें आखिर में पेश आती है, याउजू, ताउजू, ताउजू, आउजू, नाउजू। नाउजू बिल्ला भी कह सकते हैं ना, है ना। जी, जी कहते हैं। तो कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो ये आपका या वुजू था, उसमें आपने वो कायदा इस्तेमाल किया ट्रांसफर वाला, तो ये आपका बन गया। अच्छा, अभी आपका आवुजू बन गया ना, है ना, हम्म बन गया ना, आवुजू खुद ब खुद जी ही बन गया। या जी। वुजू बनाया तो बाकी सारे भी बन गए। हम्म ता लगा दी शुरू में, तावुजू बन गया। फिर उसके हम्म आगे एक और ता लगाइए, दो सीगे होते हैं ना ता वाले। जी। एक एक तो फोर्थ वन होता है, और एक फिर सेवंथ वन होता है, दो सीगे होते हम्म हैं। फिर हम्म आपका बन गया आउजू, ठीक है। और फिर हम्म नाउजू बन गया। तो आउजू बिल्लाही। अब मुझे बताएं, ये तो फेल हो गया, फाइल इसका अंदर ही है या बाहर है कहीं। अंदर। अंदर ही है अंदर ही इसके। है, वही अन्ना जमीर जो आपने बताई हम्म थी ना, वही फाइल है, हम्म ठीक है ना। उसके बाद बिल्लाही क्या है, बी हरफे जर है, और अल्लाह हम्म क्या है, इसम मजरूर है, मजरूर, जेर आ हम्म रही है ना तो मजरूर है। बीच में जैसे। अब ये मुरक्कब जारी बन गया, हम्म ठीक है ना। अच्छा, हम्म ये जो बी आई है ना, ये जिसकी पनाह में आया जाता है ना, जिसकी पनाह ली जाती है ना, अल्लाह की पनाह हम्म ले रहे हैं ना, उसके हम्म साथ बी यूज होता है हम्म ऑलवेज। और जिसकी पनाह, जिससे पनाह मांगते हैं, वो मिन के साथ आता है। सही। शैतान से पनाह मांग रहे हैं ना, हम्म और अल्लाह की पनाह में आ रहे हैं, तो जिसकी पनाह में आना है वो बी के साथ आएगा, और जिससे पनाह मांग रहे हैं वो मिन के साथ है। तो हम्म मैं पनाह में आती हूँ या आता हूँ, ठीक है, हम्म अल्लाह की, अल्लाह की। अब ये जो बी आया इसका ट्रांसलेशन आप नहीं करेंगे, हम्म इसने अपना ट्रांसलेशन नहीं करना, सही। क्योंकि ये तो यूज हो रहा है उसकी पनाह में आने के लिए ना, अल्लाह की पनाह में आने के हम्म लिए। हम्म तो फिर इसका तर्जुमा नहीं करते। फेल के हम्म बाद जो हरफ जर आता है उसका कभी ट्रांसलेशन होता ही नहीं है, सही। ठीक है। हम्म आऊज़ु बिल्लाही, मैं पनाह मांगती हूँ या पनाह में आती हूँ अल्लाह की, मिनश शैतान से, जो कि क्या है, उसके आगे सिर्फ तारी है, अर्रजीम, रिजेक्टेड। हम्म तो ये आऊज़ु बिल्लाह का हो गया। तो इसमें आऊज़ु भी हो गया, फेल भी हो गया, फाइल भी हो गया। बिल्लाही को मुताल्लिक ही बना लें फेल का, ठीक है। और क्या बनाएंगे, मिनश शैतान को भी आप मुताल्लिक बना रहे, ये हम्म पूरा भी मुरक्कब जारी ही बन जाएगा। अश-शैतान हम्म रजीम तो मुरक्कब तौसीफी बन रहा है ना। तो लेकिन फिर मिन के साथ मिला के वो बन। हाँ, तो बस आपने मिन के बाद जो भी आएगा वो मजरूर हो जाएगा, सारा हम्म मुरक्कब जारी बन जाएगा। तो दो हम्म इसके क्या हो गए, फिर सिला हो गए ना। एक हम्म आउज, ये भी मुतल्लिक हो गया, और वो हम्म मिनश शैतान रजीम वो भी आपका जार मजरूर, तो वो मुतल्लिक हो गया। हम्म तो आपका आऊज़ु बिल्लाह कंप्लीट हो गया। हम्म अच्छा, अब इसका तर्जुमा तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो आप क्या तर्जुमा करते हैं, आई टेक रेफ्यूज क्या होता है बताएं, आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था। I seek refuge from हम्म shaitan. हम्म I seek refuge with Allah from shaitan and हम्म, rejected. The हाँ, rejected? एंड नहीं लगाना। Just the हम्म rejected, yeah. हाँ, द रिजेक्टेड शैतान, ठीक है, इस तरह हम्म कह लें।
तो रूट वर्ड भी पता लग गया। अब शैतान जो है वो तो इसम है ना, जी। और उसके बाद शैतान, उसका नाम तो इबलीस है लेकिन शैतान उसको कहते हैं, ठीक है, और नाम उसका इबलीस है। और क्या हमने बस बाकी उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब बिस्मिल्लाह पे आ जाते हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाह तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। बी क्या, आप बताइए, बिस्मी क्या बन रहा है आपका? और इस्म का हमजा, हमजा किधर गया, अलिफ किधर गया? इस्म होता है ना, तो इस्म के हम्म साथ आपका बी लगाया है, हम्म। ठीक है। तो ये बिस्मी, अलिफ कहाँ गया? है ही नहीं यहाँ पे, अलिफ गिर जाएगा ना फिर। गिर जाता है। वो हम्म। इस्म का हमजा जो होता है वो वसली होता है, तो मिलाने पे क्या होता है, वो गिर जाता है। गिर जाता है। ऐसा ही ना, जो भी हमजा वसली होता है मिलाने पे गिर जाता है। जी तो जी। कभी कभी ना इसको इस तरह लिखते हैं, तो वो अलिफ जो होता है ना वो वहां दे देते हैं, लंबा कर देते हैं यहाँ पे। हम्म बा की डंडे को लंबा कर देते हैं और ये बिस्मी बना देते हैं, खूबसूरती हम्म के लिए भी ना। तो कभी हम्म कभी गायबी का, दोनों तरह से सही है, ठीक है। हम्म। उस तरह भी लिखना सही है, उस तरह भी लिखना सही है। तो आपका क्या है, बिस्मी। अब बिस्मी हरफ जर है, आगे जो है इस्म है, तो ये क्या, कौन सा मुरक्कब बन गया? मुरक्कब जारी बना ना। जारे ही बना है ना। और हम्म फिर आप बी को छोड़ दें, अभी बी का काम खत्म हो गया। बी का हम्म। मतलब क्या होता है? मा विद। आ, विद। विद। मा आ यानी विद, ठीक है। हम्म अरबी में तर्जुमा मा होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि जैसे हम कहते हैं ना, इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द, इंग्लिश में इन द नेम कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखें, इन द हम्म कहते हैं। लेकिन उर्दू में आप इन, वो मैं नहीं कहेंगे, हम्म ठीक है ना। तर्जुमा करेंगे साथ, बी का मतलब साथ होता है। हम्म। इंग्लिश में इन द नेम ऑफ कर सकते हैं। तो बिस्मी, और अब बी को छोड़ देंगे, इस्म और अल्लाह को मिलाएंगे, क्या बनेंगे आपस में? मुदाफ और मुदाफिले। वेरी गुड, ये इस्मिल्लाही मुदाफ मुदाफिला बन रहे हैं। हम्म अल्लाह का नाम, ठीक है ना। हम्म अल्लाह का नाम साथ अल्लाह के नाम के, तो जब का की तर्जुमा आता है तो वो मुजाफ मुजाफ इलैही बनता है। और वैसे हम्म। भी देखें तो ये मुरक्कब तौसीफी तो नहीं बन सकते ना। जी नहीं बन सकता। हाँ, क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम है और ये जो है इसके ऊपर तो कोई नहीं अलिफ लाम, तो ये नहीं बन सकते। तो ये आपका मुजाफ है, क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आई, तो ये आपका मुजाफ इलैही है। अच्छा, फिर अब इस्म को छोड़ दें, उसका काम खत्म हो गया। अल्लाह और रहमान को मिलाएं, तो ये क्या बन रहे हैं आपस में? कौन सा मुरक्कब बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक? तौसीफी। तौसीफी बन रहा है। ये हम्म। मौसूफ है। मौसूफ याद रखिए, मौसूफ लिखता हमेशा है। किसी न किसी का नाम होता है, हम्म किसी न किसी का नाम होता है, चाहे चीज का हो, जगह का हो, आदमी का हो, शहर का हो, ठीक है, मुल्क का हो, कोई ना कोई किसी का नाम होता है। जी। और वो मौसूफ होता है, और उसके बाद जो सिफ्त होती है वो एडजेक्टिव होती है। हम्म यानी ये इसमें किसी ना, ये इसमें जात होगा और ये सिफत होगी, ठीक है। हम्म। इसमें जात कुछ किसी चीज का नाम होता है ना, इसमें जात। और जी। एडजेक्टिव तो जो होती है वो एडजेक्टिव होती है, वो तो हम्म। सिफाती नाम होता है ना। बच्चे के जी। आप बहुत सारे नाम रख लेते हैं, है ना, जो बल्कि हर वक्त उसको एक नए नाम से पुकारते हैं ना। जी। तो बस यही है। तो अल्लाह ताला के भी बहुत सारे नाम है, सिफाती नाम। ये असली है, ये अल्लाह का जाती नाम है, इसलिए ये मौसूफ भी बन रहा है। और ये हम्म सिफत है, इसको मौसूफ नहीं बना सकते, ठीक है। हम्म। ये सिफत ही बनेंगी। और हम्म। ये अल्लाह की सिफत नंबर 1 बनेगी, और ये अल्लाह की सिफत नंबर 2 टू बने। बनेगी। तो दो सिफात के साथ हम जो पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाह, अल्लाह की सबसे बड़ी सिफात क्या है? रहमान रहमान। और रहीम। कुरान हम्म इससे शुरू हो रहा है, जब हम कोई काम करते हैं तो अल्लाह की इन दो सिफात को बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। आप लोग जब भी कोई अच्छा काम करना हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। जी। उसमें खैर नहीं होती अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, हम्म तो काम के अंदर बरकत आ जाती है, काम आसानी से हो जाता है। फिर हम्म एग्जाम देने लगे, लोगों की परवाह मत करें। हम्म हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, हमें अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। तो हम्म कभी अपने आप को वो ना फील करवाएं कि हम किसी से शायद कम है, या हमें शेम, इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, शेमफुल हम्म नहीं हो। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये अल्लाह, ये मौसूफ है, ये सिर्फ वन है, ये तो पूरा क्या बन गया, मुरक्कब तौसीफी बन गया ना। हम्म अब इस्म का क्या बनेगा? इस इस्म का क्या, इस्म को मुजाफ बनाया था ना, हम्म।
تو اب یہ پورا اسم کا کیا بنے گا؟ مضاف مضاف الیہ، الیہ. مضاف الیہ بن جائے گا. اور مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ مرکب اضافی مرکب بن جائیں گے. اضافی. مرکب اضافی بن کے کیا بن جائے گا؟ بی کا مجرور بن جائے گا نا. ہوں تو مرکب جاری بھی بن جائیں گے. مرکب جاری بن جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ پورا مرکب جاری ہی ہے. میں نے آپ کو ہوں بتایا نا حرف جر شروع میں آ جائے تو آگے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب مجرور بن جائے گا بی کا، اور وہ مرکب جاری بن جائے گا. ہوں تو اللہ کا کلام جو ہے وہ مرکب جاری سے شروع ہو رہا ہے. صحیح. ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریشیس دا موسٹ مرسیفل. ٹھیک ہے، یہ ہوں ٹرانسلیشن یہاں لکھا ہوا، لیکن ہم ایسا ترجمہ نہیں کرتے. ہوں ہم ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتی ہوں ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بہت بار بار رحم فرمانے والا. تو شروع کرتی ہوں کہاں سے ہو گیا؟ ود دا نیم آف اللہ سے کریں گے میننگ اس میں. نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن چھوڑ دیا ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن چھوڑ دیا ہے کہ جو مرضی ہے لگا لو، جو کام شروع کرنے لگے وہی عربی کا لفظ لگا لو یہاں پہ. اچھا. اقراؤ میں پڑھتی ہوں، ہوں اشراؤ میں شروع کرتی ہوں. کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو اشراؤ ہے نا. ہوں اشراؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں ساتھ نام اللہ کے جو مہربان اور رحیم. ہوں ٹھیک ہے. اس کے بعد اور کیا لکھنے لگے تو آپ کیا کہیں گے؟ اکتبو ہے نا. ہوں اور وہ اکتبے میں کیوں حمزہ پہ زبر کیوں لگوا رہی ہوں میں سب جگہ پہ؟ اقراؤ، اکتبو، اشراؤ. انا کے لیے آئے. انا کے لیے، میں کے لیے. اور ہوں یہ فعل ہے، جیسے اعوذ فعل تھا نا بالکل ویسے یہ بھی فعل ہی ہے نا، اور فعل ہوں مضارع ہے. ہوں اشراؤ جب لاسٹ میں پیش آتی ہے اور شروع میں یہ حمزہ لگ جاتا ہے نا، یہ کوئی بھی علامت مضارع یا تا الف نون سے لگتی ہے تو وہ پھر مضارع ہی ہوتا ہے. ہوں تو کوئی بھی آپ لگا لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اوپن چھوڑ دیا. جو کام شروع کرنے لگے اور پیچھے عربی کا وہی لفظ لگا لو، لکھنے لگے ہو تو پڑھنے لگے ہو. ٹھیک ہے. اور ہوں جو بھی ہے اوپن رکھ دیا، ورنہ تو مرکب جاری میں ایک آیت تھوڑی نازل ہوگی. مرکب جاری تو ایک نان سینس جملہ ہوتا ہے نا، یعنی اس کا کوئی میننگ لیس ہوتا ہے نا. وہ تو ہوں مرکب ناقص ہوتا ہے نا. تو ہوں ہوں اس میں ایک پوری آیت قرآن کی پہلے کیوں نازل کریں گے اللہ تعالیٰ؟ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن چھوڑا ہے تاکہ آپ جو بھی کام شروع کریں پہلے وہ لگا لیں، اپنا لگا لیں. ہوں ٹھیک ہے. ہوں تو وہاں پہ آپ نے اعوذ باللہ لگا دیا ہے نا، من صحیح. الشیطان الرجیم لگا دیا. تو جو بھی کرنا چاہے وہ لگا لیں. ہوں تو بسم اللہ سے پہلے جو کام شروع، تو یہ اس طرح سے کوئی آیت اللہ تعالیٰ دیتے نہیں ہے. ہوں اب دیکھیں نا اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ میننگ بنتا ہی نہیں اس کا. یہ تو ہوں آپ کو لکھ کے دے دیا یہاں پہ، لیکن اگر آپ کریں سات نام اللہ کے جو بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا، یا بار بار. ٹھیک ہے. اب اس ہوں کا تو کوئی میننگ نہیں بنتا نا. جی. سات نام اللہ کے جو ہے نا، کوئی بنتا ہے سینس بنتا ہے؟ نہیں بنتا. ہوں مرکب جاری کا کوئی میننگ نہیں بنتا. ہوں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ایک فعل لگانا ہے، اس کے ہوں اندر ایک فائل ہوگا جو مسٹ ہوتا ہے، اور پھر یہ اس کا متعلق بن جائے گا. ہوں ٹھیک ہے. صحیح. اشراؤ لگا لیں، میں شروع کرتی ہوں. قرآن مجید ہم نے کھولا ہے، ہم شروع کر رہے ہیں. اقراؤ ہوں بھی لگا سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. وہ صحیح. یہاں پہ اس کے ساتھ ہی لگے گا، اس کا حصہ ہی ہے وہ. یہاں تک ہوں پوری آیت ختم ہوگی. ہوں اشراؤ بسم اللہ، میں شروع کرتی ہوں ساتھ نام اللہ کے. بی کا مطلب ود ہوتا ہے نا، ساتھ نام اللہ کے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے، کنٹینیوس رحم کرنے والا. ہوں اب آگے چلیں، یہ سمجھ آ گیا؟ جی. ہاں تو اب یہ والا تو آپ کو آتا ہے، ٹرانسلیشن سب کو ہی آتا ہے. ہوں الحمد، آگے پڑھیں. الحمد کیا ہے؟ آل. all praises and thanks to اللہ للہ. اچھا، یہ آل کہاں سے آیا ہے؟ آل کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ میننگ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ. یہ جو الف لام ہے نا، جو ہوں یہاں بھی آ رہا ہے، ہوں یہاں بھی آ رہا ہے، ہوں یہ والا الف لام، اس کی وجہ سے آل کا میننگ آ رہا ہے. اچھا.
हम्म, ठीक है। हम्म। तो तमाम की तमाम तारीफें और तमाम के तमाम शुक्र, हम तो कहते हैं ना सिर्फ तारीफें अल्लाह की है ना, शुक्र नहीं हम्म। बोलते। हम्म। इसमें शुक्र का मानी भी है, हम्म। ठीक है। तमाम जी। तारीफें और तमाम शुक्र, तो शुक्र किसी और के लिए है, मुझे बताएं। नहीं। तारीफ भी किसी और की नहीं होती, कि आप मेरी अल्लाह की। तारीफ करें तो अल्लाह की ही कर रहे हैं ना। जी। मैं आपकी करती हूँ तो मैं अल्लाह की ही कर रही हूँ ना, उसमें जी। अल्लाह ने आपको वो कमाल दिया है ना, ठीक है, जो भी आपके अंदर है, हम्म। तो वो। ये और हमदू जो है ये क्या है, ये मस्दर है? नहीं नहीं, इसमें ना अच्छा। हमदुन होता है और फिर अलिफ लाम लगने से अलहमदु हो गया। हमदू बन गया, सही है। मस्दर कैसे है, मस्दर तो नहीं हो सकता ना, एक हम्म। इसम है बस। अच्छा। हमदुन और अलिफ लाम लगा तो वो हो गया। अलहमदू बन गया। हाँ, तो आपका अलहमदु डेफिनेट नाउन आ गया शुरू में, जुमले के शुरू में, सही है। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे मुरक्कब जारी आया था शुरू में, हम्म। यहाँ पे अल्हम्दु डेफिनेट नाउन आ गया। और हम्म। लिल्लाही क्या है, मुरक्कब है या मुफरद है? ये तो मुफरद है ना, मुरक्कब है, मुरक्कब। ये मुरक्कब है। तो हम्म। ये आपका मारफा और ये नकिरा हम्म। दोनों मिलके क्या बन गए, जुमला, है ना, सेंटेंस। मारफा प्लस नकिरा। तो, अगर आप तर्जुमा करें तो क्या है, ऑल प्रेजेस एंड थैंक्स टू अल्लाह, टू हम्म। बी अल्लाह, ठीक है ना। हम्म। हम्म। तो ये हो गया। अब रब के अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे तो ये जेर आ रही है ली की वजह से, ठीक है। हम्म। हम्म। और यहाँ पे ये रब के नीचे जेर जो आ रही है, किस लिए आ रही है, रब्बिल यही आलमीन। पहचानना है आपने, ताकि बाद में आप खुद भी लगा सके ना। हम्म। तो रब के नीचे जेर आ रही है, रब के नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि वो अल्लाह की सिफत बन रही है ना, अल्लाह मौसूफ है हम्म। और ये सिफत बन रही है, फॉलो कर रही है उसे। सिफत जो होती है फॉलो करती है। हम्म। और फिर अल आलमीन भी मजरूर हो रहा है ना, हम्म। मजरूर हो रहा है ना, जो जी। इस फॉर्म में आता है नाउन, वो हम्म। मजरूर ही होता है, हम्म। ठीक है। मंसूब भी हो सकता है लेकिन अभी यहाँ पे मजरूर हो रहा है, हम्म। ठीक है। क्यों मजरूर हो रहा है ये, रब्बी की वजह से। रब मुजाफ है हम्म। और ये मुजाफ इलैह बन रहा है। हम्म। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जुमला पूरा हो गया ना। हम्म। जो जो तमाम जहानों का रब है, मुरकब इजाफी के तर्जुमा रिवर्स करते हैं, हम्म। जो तमाम पहले से जहानों देखो। का रब है, हम्म। इधर से तर्जुमा करेंगे। हम्म। तमाम, ऑल द यूनिवर्स, यहाँ पे ऑल नहीं लिखा हुआ लेकिन हम्म। ऑल भी है मीनिंग, ठीक है, क्योंकि हम्म। अलिफ लाम आ रहा है। इसका मीनिंग अलिफ ऑल नहीं करेंगे, हर जगह हम्म। नहीं होता, हम्म। हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं होता है, हम्म। कहीं कहीं उसका मीनिंग जो होता है ऑल होता है। जहां पे आप देखेंगे कि ऑल मीनिंग आ रहा है, हम्म। वहां पर वो अलिफ लाम जो होगा ना, वो वो उसकी ऑल, अलिफ लाम ऑल के लिए भी यूज हो जाता है। यूज हो जाता है। तो हम्म। तमाम की तमाम तारीफें और तमाम के तमाम शुक्र अल्लाह के लिए हैं, जो कि रब, जो हमने अपनी तरफ से लगाया। हम्म। जो जब मौसूफ सिफ्त होते हैं ना, तो सिफ्त के लिए लगाना पड़ता है जो, हम्म। या ऐसा रब जो कि तमाम जहानों का है, ऐसा, ठीक है ना। तो आप इसको जो करके कर लें। और इंग्लिश में क्या है पढ़ें, ऑल द प्रेजेस एंड थैंक्स टू बी अल्लाह द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पे जी। ऑल भी आना चाहिए, ऑल द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स एक नहीं है। हम्म। और जब आलमीन कहते हैं ना, तो हर चीज का एक अलग यूनिवर्स है। यानी अगर ओवरऑल देखें तो एक ही यूनिवर्स है, लेकिन अल्लाह ताला की जो है ना, फिर वो देखें चींटियां, फिर जंगली जानवर, फिर इंसान, फरिश्ते, सोचते जाएं, परिंदे, मछलियां, फिश जो होती है समुद्र में, फिर इसी तरह आप देखें तो रैट्स, पूरे पूरे लश्कर है ना, हम्म। सही है। तो वो वाले मतलब यहाँ पे ये आलम जो अल्लाह का ना। ये आलमीन जो है ये आलम से बना है, इसका प्लूरल बना है ना? हाँ, इसका प्लूरल बना है, लेकिन आलिम और आलम में फर्क है। हम्म। आलिम कौन होता है, स्कॉलर होता है। स्कॉलर होते हैं। आलम कौन होता है,
यूनिवर्स का नहीं हाँ, वो। वो आलम, आलम असल में ना ऐन लाम मीम से बना है, अलम से बना है। हम्म। अलम, अलम क्या होता है? अलम तो वो जो उठा के क्या, झंडा होता है ना, झंडा, झंडा जी। फ्लैग होता है ना, हम्म। है ना, फ्लैग होता है ना। और फ्लैग क्या होता है? अपनी कंट्री की कोई निशानी होती है ना। हम्म। हम्म। तो वो झंडा जो है वो निशानी है। तो ये हम्म। चीजें जितनी भी दुनिया में अल्लाह ताला ने बनाई हैं, पूरे पूरे ग्रुप्स हैं। देखें हम्म। जरा, आप कभी देखें जाएं उस पे, तो आपको ऐसी ऐसी चीजें नजर आएंगी। परिंदे देखें कितनी टाइप के हैं, सिर्फ तोते कितनी टाइप के हैं, पैरट्स जो हैं। जी। फिर आप देखें तो यानी आप सोचते जाएं, तो वो सारे अल्लाह ताला की निशानी है कि नहीं है? हम्म। अल्लाह की क्रिएशन की निशानी नहीं है? जी है। जी है। इनको पैदा करने वाला कोई है? जी। तो अलम से बना हुआ है, आलम। तो तो हर आलम, आलम हर से आलम, आलम। हाँ, जी। हर आलम जो भी है ना, वो एक हम्म। अल्लाह ताला की निशानी है। फरिश्ते देखें, जिन देखें, इंसान देखें, देखते जाएं। हम्म। चूंटियों का देखें, चूंटियां कितनी किस्म की होती हैं, और उनके हम्म। पूरा पूरा यानी किस तरह वो घर बनाती हैं, कैसे काम करती है। स्क्विरल ही देख लें, हम्म। तो वो पूरा एक जो है ना, जमीन के अंदर रहने वाले सांप देख लें, स्नेक्स जो होते हैं। तो ये सब अपने 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 ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, अल्लाह ताला की साइंस हैं, कि इनको पैदा करने वाला कोई है, खुद ब खुद नहीं बन गया। बच्चे देखें दुनिया में, पैदा होता है किस तरह होता है, वो एक निशानी नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से। जी। ये ना आलम से आलमीन बना कैसे है? आलमीन बना है ना, आलमून भी होता है ना। हम्म। वाव को या में बदल दिया तो आलमीन बन गया। अच्छा। आलमून भी होता है। लाम पे आपने जबर ही रखनी है, हम्म। वरना वो क्या बन जाएगा? आलिमून बन जाएगा ना। हम्म। तो आलमून बनाना है, और फिर उससे आपने वाव को या में चेंज करना है। तो आलिमीन कैसे बन जाएगा? वाव या में आएगी तो यहाँ पे या आ जाएगी, और ये हम्म। पेश या से पहले फिर पेश नहीं आ सकती, देर चाहिए होती है उसे देर जी। चाहिए, तो आलिमीन बन जाएगा। फिर अलिफ लाम लगा लें, मार्फा हो जाएगा। अच्छा। तो ये क्रिएशन जो है ना, अल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है। इसको आपने, इसकी ये भी अल्लाह की क्या है, एक निशानी है ना। जी। तो इस पे भी गौर व फिक्र करना है। ये इबादत तो सबसे बड़ी, नफल हम्म। पढ़ने से ज्यादा बड़ी बात है कि आप गौर करें कि जी। आलिम, आलम में और आलिम में क्या फर्क है। हम्म। एक आलम को, आलम के आलम को निकाल दे, एक आलिम को एक जो इबादत करने वाला शख्स है उसको ऐसे फजीलत हासिल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे मुझे एक मेरे अदना सहाबी के ऊपर है, हम्म। जैसे चांद को सितारों पर है। हम्म। समझ आ रही है? जी। चांद कहाँ और स्टार्स कहाँ, छोटे 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 ना नजर आते हैं ना। हम्म। हम्म। तो ये उन्होंने बताई थी, मिसाल दी थी, कि जैसे मैं हूं, और मैं क्या हूँ, खत्म यानी अंबिया में मेरी कितनी इज्जत है, और हम्म। आखिरी नबी हूं मैं, और अल्लाह का महबूब हूँ, सबसे प्यारा नबी हूँ। तो एक सहाबी के ऊपर, वो सहाबी भी जो अदना सहाबी है, हम्म। अदना मीन छोटे से छोटा, जैसे मुझको उस पे फजीलत है। तो हम्म। क्या फायदा फिर इबादत का, जब आपने इल्म के बगैर इबादत करनी है हम्म। तो इबादत भी करनी है तो इल्म के साथ करनी है। समझ के करना। हाँ, समझ के करना है। क्या पढ़ रहे हैं, क्या ऐसे ही नहीं बस पढ़, देखिए अभी सूरह फातिहा पढ़ेंगे ना आप, ट्रांसलेशन जब नमाज पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। आप सोच के पढ़ना और आराम से। सूरह फातिहा जो ना, कम से कम आराम से पढ़ा करें, हम्म। हर लफ्ज पे गौर किया करें। क्या पढ़ रहे हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोचें, तब आप इसके हम्म। मीनिंग पे गौर करके पढ़ना है कि यह आलम है, और आलम क्या होता है? तमाम जहानों का रब है। हम इंग्लिश में वो ट्रांसलेशन नहीं कर सकते जो हम हम्म। डायरेक्ट कर सकते हैं, हम्म। और जो हम उर्दू में अपनी जुबान में कर सकते हैं। हम्म। इंग्लिश कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए भी ठीक है, उनको नहीं आती उर्दू पढ़नी। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, ये आपका रनिंग ट्रांसलेशन लिखा हुआ है इधर, और ये वाला वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है। रनिंग में भी पढ़ लेते, हम्म। ठीक है, ऑल द, ठीक है, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स लिखा हुआ है। इन्होंने यूनिवर्स का मतलब दूसरा लिया है ना, इसलिए, वरना अगर आलम का मतलब लिया जाए तो अल्लाह ताला के तो बहुत सारे आलम हैं, बहुत सी निशानियां हैं जहान में।
تو وہ ساری کی ساری نشانیاں جو ہیں. عالم، عالم کا مطلب جہان بھی ہوتا ہے نا. جی تمام جہانوں کا رب. آپ تو من زیادہ میری اچھی بات سمجھ رہی ہیں نا. جی. تو تمام جہان کیا ہے؟ وہی ہے جو میں نے بتائے ہیں. زیادہ تر اردو میں تو ہم یہی بولتے ہیں تمام جہانوں کے مالک. ہاں تو وہ جو یہی ہے نا جہانوں کا رب. جی. تو جہان کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتی ہے. علم کیا ہوتا ہے؟ وہ جھنڈا ہر قوم کی نشانی ہوتی ہے. ہر دیکھیں ٹیم کی ایک کا جھنڈا ہوتا ہے. وہ اپنی گاڑی پہ لگایا ہوتا ہے نا. جو جس کو پسند کرتا ہے اس کا جھنڈا اپنی گاڑی پہ لگا لے. ٹھیک ہے نا. تو وہ نشانی ہوتی ہے ایک سائن. اچھا اچھا اب یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ بہت پیاری بات ہے کہ رب کے نیچے زیر آئی اللہ موصوف ہے نا موصوف. جی. اور وہ خبر تو بن رہے ہیں الحمد کی، لیکن وہ ساتھ ساتھ موصوف بھی بن رہے ہیں. پھر رب جو ہے صفت نمبر 1 بن رہا ہے. رب العالمین پورا بنا لے. ٹھیک ہے نا. پورا مرکب اضافی کو اللہ کی صفت نمبر 1 بنا لے. الرحمن کے نیچے بھی زیر آ رہا ہے. تو اس کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ فالو کر رہی ہے نا اللہ کو. وہی صرف چل رہی ہیں. جی. وہی چل رہی ہے یہاں پر بھی. وہ اللہ کو ہی فالو کر رہا ہے یہاں پہ، ورنہ کوئی اور ریزن تو نہیں ہے نا. کوئی مضاف الیہ نہیں بن رہا، کوئی پیچھے حرف جر نہیں آ رہا. تو وہی موصوف کو سالو. تو یہ آپ کی تیسری صفت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی. دوسری ہوئی نا، تیسری نہیں دوسری ہے. اور اس کے بعد اگلی والی جو ہے الرحیم، تیسری صفت ہو گئی. اور یہ ابھی ہم نے سورہ شروع کر دیا. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکل آئے ہیں. جی. وہاں پہ اللہ موصوف تھے اور اس کے بعد الرحمن صفت نمبر 1 تھی اور صفت نمبر 2 تھی. یہاں پہ 4 صفات آ رہی ہیں اللہ کی. اللہ موصوف ہے. اللہ مجرور ہو گئے یہاں پہ بھی مجرور ہی تھے کیونکہ یہاں مضاف الیہ بن رہے تھے. تو یہاں پہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوئے. مجرور 2 ہی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو مضاف الیہ بن رہا ہو تو مجرور ہوتا ہے، یا پھر حرف جر پیچھے آ جائے تو مجرور ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی. جی. اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. تیسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ فالو کرنے کی. اب اس کے نیچے تو پیچھے یہ نہ پیچھے حرف جر آ رہا ہے نہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا. تو یہاں پہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ فالو کرنے کی وجہ. یہ تیسری ریزن ہے. اگر 2 ریزن میں سے آپ کو ریزن نظر نہ آئے تو پھر وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فالو کر رہا ہے. اب یہاں بھی کوئی ریزن نظر نہیں آ رہی ہے آپ کی، پیچھے حرف جر بھی نہیں ہے، مضاف بھی نہیں بنا، تو یہاں بھی فالو کر رہے ہیں اللہ کو. یہ تیسری صفت ہوگی. اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. یہ آپ کی 3rd صفت ہو گئی. اب یہاں مالکی کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے. تو یہ کیوں آ رہی ہے؟ کچھ ہے پیچھے اس کو کچھ کرنے کے لیے؟ کوئی مضاف نہیں آ رہا ہے اس سے پہلے، کوئی حرف جر نہیں آ رہا. تو پھر یہ بھی فالو ہی کریے. یہ بھی اللہ کی صفت یہ فالو کرے گی نمبر 4. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات آ گئی. تو یہ تو صفات ہو گئی اللہ کی، اس لیے زیر آ گئی نا. اب یومی کی نیچے کیوں زیر آ رہی ہے؟ یوم تو اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی نا. وہ بن رہا ہے نا یہ مضاف آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یومی کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے. مضاف الیہ. ہاں یومی جو ہے کس کا مضاف الیہ بن رہا ہے؟ مالک کا. مالک کا. مالک مضاف ہے، اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہے، تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اس لیے مجرور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ الدین بھی تو اللہ کی صفت نہیں ہے نا. یوم مضاف الیہ بن رہا ہے اس کا یہ بھی یوم. مضاف الیہ بن رہا ہے اور یہ بھی مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مضاف بن رہا ہے. مضاف دین مضاف الیہ اور اگین یہ مضاف بن رہا ہے، ڈبل رول کر رہا ہے. اور ٹھیک ہے. ڈبل رول یاد آیا؟ میں نے بتایا ہوا آپ کو رام اور شام کا. تو یہاں ڈبل رول ہو رہا ہے. اور یہاں پہ پھر یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. پہلے یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، پھر یہ مضاف ہے، یہ مضاف. اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ مرکب اضافی. ایک تو ہوتا ہے نا صرف ایک ہی مالک کی یومی ہے نا، یا رب العالمین ہے، یا رب العالمین مرکب اضافی بن گیا. ایک ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ مرکب اضافی بن رہے ہوتے ہیں. تو 3 ورڈ ہوں تو 2 مرکب اضافی بنتے ہیں. 4 ورڈ ہوں تو 3 مرکب اضافی بنتے ہیں. مرکب اضافی کو جتنا مرضی ہے لمبا کر لیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کا ترجمہ الٹا کرنا ہے. ترجمہ کیسے، ٹرانسلیشن کا کیسے کریں گے؟ مالکی یوم الدین
دی the master of the day of the judgment نا, judgment یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ہاں the day of judgment, جی. the day آ گیا نا, the day of the judgment. تو دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کے قرآن میں بہت سارے معنی ہوتے ہیں. یہاں پر ججمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ بدلہ ہے نا، بدلے کے دن کا مالک ہے نا. تو بدلہ بھی ہو گیا میننگ. دین کا مطلب ریلیجن اسلام بھی ہو گیا، دین ہو گیا. دین کا مطلب لا بھی ہوتا ہے، قانون بھی. سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے، پڑھتے ہیں وہاں پہ دین کا مطلب قانون آتا ہے، لا. اچھا. یعنی بادشاہ کے قانون کے مطابق. ہاں تو وہ ہے. تو یہ ہو گیا. سمجھ آ گیا آپ کو بات یہاں پہ کیا ہے؟ جی. اللہ تعالیٰ نے الحمد سے شروع کیا ہے. الحمد سے کیوں شروع کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں شروع کیا ہے؟ کہ بھول جاؤ اب کہ تمہاری بھی کوئی ذات ہے، تم بھی کچھ ہو. ٹھیک ہے نا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا. کیوں کروایا تھا؟ انہوں نے کوئی کارنامہ کیا تھا؟ ان کا کوئی بڑا کام تھا ایسا جس کے اوپر ان کو انعام ملا تھا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دینے کے لیے سجدہ کروایا تاکہ وہ اشرف المخلوقات بن جائیں. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو. تمہیں جو تعریف بٹورتے ہو نا، جو تمہیں ملتی ہے نا تعریف، وہ بھی میری اس میں سارا کمال ہوتا ہے. میں نے تمہیں وہ طاقت دی ہوتی ہے یا وہ دماغ دیا ہوتا ہے کہ تم اتنے بڑے بڑے کارنامے دنیا میں کرتے ہو. تو اپنی تعریف تو بھول جاؤ، تو اپنے آپ کو چھوٹا کر لو. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے. دنیا میں سب بادشاہ ہو سکتے ہیں، یہ بھی بادشاہ ہے. وہ گندے سے گندا کچرا بندہ اٹھ کے بادشاہ بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، جس کو کوئی سینس ہی نہیں ہوتی. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. آخرت میں یہ سب کانپ رہے ہوں گے، بڑے سے بڑے بادشاہ بھی کانپ رہے ہوں گے اللہ کے ڈر سے. اور صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی وہاں پہ. ماسٹر ایک ہی ہوگا ڈے آف ججمنٹ، اللہ کا. سب بادشاہ جو ہوں گے نا ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. بلکہ پکڑے جائیں گے اس دن. تو جو جو کچھ کرتے رہے نا تو وہ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اس وقت سارے. پھر اس کے بعد نمبر 5 آیت ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر سمجھ آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 بڑی بڑی صفات بتائی ہیں. اللہ کون ہے؟ رب ہے. رب کون ہوتا ہے؟ کریٹر بھی ہوتا ہے، پیدا کرنے والا بھی ہوتا ہے، خالق مالک بھی ہوتا ہے، لارڈ بھی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ سسٹینر بھی ہوتا ہے، اور پلانر بھی ہوتا ہے. ہماری پلاننگ بھی ساری وہی کر رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ اللہ ہی لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم ان کنٹریز میں لائے ہیں. سوچیں آپ پاکستان گئے، سب کچھ بھول بھال کے آ گئے نا. وہاں ایک الگ ہی رنگ ڈھنگ ہے. ان کی صبح پتہ ہے کیسے ہوتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ لوگ ہیں، لیکن ان کی صبح شروع ہوتی ہے بس مارننگ شو. پھر جلدی جلدی چائے بنائیں گے اور کپ لے کے وہاں بیٹھ جائیں گے آ کے ٹی وی کے آگے. یہ ان کی صبح ہوتی ہے. نہیں پتا نماز، نہیں پتا. پھر اس کے بعد سارا دن کچھ نہ کچھ ریپیٹ ڈرامے لگ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ لگ. اور پھر اوپر سے یہ سیل فون آ گئے ہر ایک کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اب آ گیا ایاکا. یا کا مطلب ہے اونلی یو. اونلی یو، صرف تیری ہی، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. یہ اصل میں تھا نابودو کا، اس طریقے سے تھا. اور یہ نستعینو کا تھا، اس کے آگے بھی کا تھا. اب یہ اللہ تعالی نے کا اٹھایا اور اس کو پیچھے لے آئے. یہاں سے اٹھایا اور اٹھا کے وہاں لے گئے، پیچھے لے گئے. پھیل کے پیچھے لے آئے، یہاں پہ لے آئے. کیوں لے آئے؟ یہ یا کا ہم نے جو پڑھا تھا اس کا مطلب بی اویئر بھی تھا نا؟ نہیں نہیں، وہ نہیں تھا. وہ آپ کچھ اور کر رہی ہیں، وہ کچھ اور ہے. اچھا. ہاں وہ نہیں تھا یہ. تو ایاکا نعبدو، یو، اونلی یو یا اونلی یورس وی ورشپ.
اور آپ کو پتا ہے فعل مضارع میں دو میننگ ہوتے ہیں نا، ہوں فیوچر کا بھی ہوتا ہے اور پریزنٹ کا بھی ہوتا ہے. ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے. ہوں اور ورشپ کا مطلب عبادت نہیں ہوتا، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلامی. سلیوز ہیں، ہم اللہ کے سلیو ہیں. ٹھیک ہے. سلیو کیا ہوتا ہے؟ وہ 24 آور کا ملازم ہوتا ہے. آپ جو ہوتی ہے نا 10 گھنٹے 8 گھنٹے جاب کرتی ہے نا، اس کے بعد آپ کرنا اپنا ٹائم ہے، کوئی آپ کو کال نہیں کر سکتا، کچھ نہیں. لیکن ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے 24 آورس کے لیے. ہوں اب یہ نہیں ہے کہ ہم دن کو تو کوئی کام نہ کریں برا اور رات کو کر لیں، ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم 24 گھنٹے کے لیے اللہ کی عبادت میں ہیں. ہوں ٹھیک ہے. اللہ کے غلام ہے. غلام کو دیکھیں، غلام کی کیا زندگی ہوتی ہے. آپ اس کو کسی وقت بھی اٹھا سکتے ہیں نا، اٹھو جاؤ جا کے یہ کام کرو، اور وہ کرے گا. نہ نہیں کر سکتا وہ آپ کو، کیونکہ آپ نے اس کو بائے کیا ہوا ہے نا، سلیو ہے نا وہ. جی. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بائے کیا ہوا ہے ہماری زندگیوں کے بدلے میں. ٹھیک ہے. تو ہم وہ ہے نا ایک طرح کے اللہ تعالیٰ کے سلیب. عبد کا مطلب سلیب ہی ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے. تو وہ غلام جو ہوتا ہے وہ 24 آورز آپ کا پابند ہوتا ہے کام کرنے کا، کبھی بھی آپ اس کو آرڈر دے سکتے ہیں. تو ہمیں بھی کسی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اس میں رہنے کرتے ہیں اور کریں گے بھی. اونلی یورز وی ورشپ اینڈ وی ول ورشپ فیوچر میں. وَإِيَّاكَ اینڈ یو alone نستعین. یہاں پہ بھی ایا کا شروع اچھا یہ شروع میں کیوں آیا ہے؟ میں آپ سے پوچھا تھا کیوں آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح نستعینوں کا بھی لا سکتے تھے اور نابودو کا بھی لا سکتے تھے نا. فیل ہوتا، فائل ہوتا، اور کا مفعول ہوتا، ہے نا. تو سیکوینس تو یہی ہوتا ہے. تو پھر ایا کا شروع میں کیوں آیا ہے؟ یہاں سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ڈال دیا. ایمفیسس کے لیے آیا. بہت زیادہ ہے. یہ جو اونلی کا میننگ آ رہا ہے نا، یہ یہیں سے آ رہا ہے. اگر آپ یہ شروع میں نہ لاتے تو اونلی کا میننگ نہیں آتا. ہم وی ورشپ یو، یہ میننگ ہوتا. ابھی کیا میننگ ہے؟ ابھی ہے یو الون وی ورشپ. ایمفیسس آ گئی نا. جب بھی کسی چیز کو اپنی جگہ سے اٹھا کے پیچھے لاتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کوئی، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس میں ایمفیسس لانا ہوتا ہے. کبھی کبھی خبر کو مقدم کرتے ہیں نا، خبر کی جگہ تو بعد میں ہوتی ہے مبتدا کی، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے نا. تو قرآن مجید میں یہ سب آئے گا. تو یہ ہو گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. نستعین جو ہے اس کا روٹ ورڈ تو عین با دال ہے نا. اس کا کیا روٹ ورڈ ہوگا؟ عین واو نون. ٹھیک ہے. اور یہ کون سے باب سے آ رہا ہے؟ جس میں سین اور تا آ جائے وہ کون سا باب ہوتا ہے؟ استفعال، آخری باب ہوتا ہے. جیسے استغفرا ہوتا ہے نا، یستغفرو استغفار ہوتا ہے نا، نستغفرو ہوتا ہے. تو وہ ہے. اچھا آپ لوگ باتیں کریں گے تو میں نہیں پڑھا پاؤں گی، بعد میں لڑ لینا نا. کچھ پوچھنے، کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ نہیں. ہاں چلیں پھر ٹھیک کرتے ہیں. تو نستعین کا روٹ ورڈ عین واو میم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا نستعینو کیا ہے؟ یہ فعل مضارع آخر میں پیش آ رہی ہے، شروع میں علامت مضارع آ رہی ہے. اور یہ فعل کے اندر ہی فاعل ہے. فاعل کیا ہے؟ اس میں کیا فاعل ہے اور اس میں کیا فاعل ہے؟ وی. وی، نحنو. نحنو. ٹھیک ہے. یہاں بھی نحنو ہے. تو مفعول کیا ہے؟ مفعول مقدم ہو گیا ہے. مفعول کیا ہو گیا؟ کا ضمیر مفعول ہے اور وہ مقدم ہے. مفعول مقدم جیسے آپ کی خبر مقدم ہوتی ہے. اچھا شروع میں آ گیا نا. اب یہاں پہ ایا کیوں آیا؟ ضمیر تو صرف کا تھی، تو ایا کیوں آیا؟ اونلی کے لیے آیا. جی. اور ویسے بھی اگر کا ضمیر لکھی ہوتی تو وہ کیسی لگتی؟ یہاں پہ بتائیں مجھے. آپ کو لگتی کچھ اچھی لگتی ہے کا نعبد؟ تو اللہ نے اس کو پیچھے ساتھ خوبصورتی کے لیے، بڑا بنانے کے لیے یا بھی لگا دیا. تو اس میں ایمفیسس بھی آ گیا، اونلی کا میننگ بھی آ گیا، اور ضمیر بھی خوبصورت ہو گئی نا. کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی ضمیریں ہوتے ہیں. جیسے ہو ہے،
अब फर्ज करें कहीं पे हु आ रही है, आप फेल के पीछे लगा देते हैं तो वो तो हम्म, गुम हो जाएगी ना, कुरान में नजर ही नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला हम्म, क्या करते हैं, या हु कर देते हैं, जी। हाईलाइट करने के लिए उसको। हाईलाइट करने के लिए। तो अब फिर उसमें वो एम्फिसिस भी आ जाता है और वो हो जाता है। तो ये मफूल मुकद्दम है, यहाँ पे भी ये मफूल मुकद्दम है, यू अलोन वी वर्शिप एंड यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। हम्म, हम्म, जब भी आपका ये बाब आता है ना, इस्तिफाल, ग्रुप इस्तिफाल आता है, तो उसमें कुछ तलब करने के मानी होते हैं। आप कुछ सीख कर रहे होते हैं, आस्क कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ हम्म, मांग रहे होते हैं। इस्तगफर में आप इस्तगफार मगफिरत तलब कर रहे होते हैं ना, यानी तलब का मानी आ जाता है उसमें, हम्म, मांगने का मानी आ जाता है, आस्क का मानी आ जाता है। हम्म, तो ये आपका वर्ड कैसे बना हुआ है, ये मैं आपको थोड़े पहले और वर्ड सिखा के, जैसे वुजू सिखा दिए ना आज, तो इसी तरह थोड़े थोड़े सिखा के फिर मैं आपको ये, क्योंकि ये एक तो आपको अभी आपको बाप का नहीं पता। अगर आप कहते हैं तो बता देती हूँ, लेकिन बता दूं यहीं पे। बता दें, हाँ थोड़ा सा पता हाँ चल थोड़ा सा जाए। बता देती हूँ, चलो ठीक है। तो रूट वर्ड तो मैंने बता दिया, ऐन बॉन नून है, ठीक है। इसका माजी होता है इस्तफ अला, और मुजारे होता है यस्तफ इलू। तो हम्म, यस्तफ इलू से आपका क्या बन गया, नस्तफ इलू बन गया ना। हम्म, तो नस्तफ इलू के अंदर जब आप अपना रूट वर्ड डालेंगे, नस्तफ इलू, ये है ना आपका, इसके अंदर आपने अपना रूट वर्ड डालना है। रूट वर्ड आपका क्या है, वो आपका है, ये भी एक्स्ट्रा लेटर है, ये भी एक्स्ट्रा लेटर है, ये भी एक्स्ट्रा लेटर है। फा की हम्म, जगह आपका ऐन आएगा, हम्म, ऐन की जगह आपका वाव आएगा, और लाम की जगह आपका नून आएगा। हम्म, तो ये क्या बन जाएगा, नस्तफ इलू है, यहाँ पे सुकून है, ठीक है, ये हम्म, इसके ऊपर सुकून है। तो ये आपने ऐसे ही लिख लेने हैं, तीन जो एक्स्ट्रा लेटर है, नस्ता नस्तहविनु बन जाएगा। नस्तावेनु। हाँ, ये आपको आ गया ना, तो बस अभी बन गया नस्तहविनु। अच्छा, ये तहव्वे अब वो भी आएगी ना, बाकी वही करना है। देखिए औन में भी आपका अजवफ है ना, औन है ना, हम्म, हम्म, तो वही रूल अप्लाई होगा, ट्रांसफर वाला। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, आप इसमें क्या करेंगी, आप इसमें, ये आपका वो है, इसको तो नस्ता बिनू, ये है आपका, यहाँ पे आपका जबर है। अच्छा, आपका हरफे वो जो है ना, ये आपका पहला सीगा है, मुजारे का पहला सीगा है, मुजारे का पहला सीगा है ये। पहले का मतलब ये है कि ये नहनु जमीर वाला है ना, हम्म, है ना। तो जी, ये आपका पूरे का पूरा क्या है, जैसे ये आपका 14th वन सीगा है, मुजारे की गर्दान में 14th सीगा है नहनु जमीर वाला। तो आपका हम्म, ये बन गया। अब आपने क्या करना है कि आपका हरफ इल्लत देखें, उसके ऊपर हरकत लगी है, ठीक है ना। और ये बीमार लेटर होता है, तो इसको बीमार होता है ना, तो इसका बोझ हटाना चाहिए ना, जी, उसको हम पीछे ट्रांसफर करेंगे, पीछे हेल्दी लेटर है ऐन, उसको और दे वो देंगे। आपका उसको दे देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। हम्म, अब ये भी हट गई आपकी हरकत, और ये भी हट गई, ये दोनों हट गई, मैं हटा देती हूँ, ठीक है ना। ये बहुत सुकून में आ गया, बेचारा तड़प रहा था बोझ हम्म, से, अब ये सुकून में आ गया, और इसकी हरकत पीछे चली गई। अब आपने क्या करना है कि वाव से पहले जेर आ रही है, तो अगर वाव से पहले जबर आए तो हम वाव को अलिफ में चेंज करते हैं ना, हम्म, लेकिन यहाँ वाव से पहले जेर आ ये रही है, आए तो तो फिर या में चेंज करेंगे। हाँ, तो नस्ताइनु बन जाएगा। हम्म, मुश्किल तो नहीं है ना, क्या नहीं, किया हमने, कुछ भी नहीं किया। हम्म, पहले बस हम उसमें वाव को अलिफ में, जबर हो तो अलिफ में चेंज करते हैं, जेर हो तो आप उसको या में चेंज करते हैं वाव को। और अगर पीछे हम्म, पेश हो तो वाव को जरूरत नहीं होती चेंज करने की, क्योंकि वाव को पेश ही चाहिए होती है पीछे, है ना। हम्म, हम्म, तो वो तो हमारा, जैसे हमने उर्दू में भी नहीं चेंज किया था हमने, कुछ चेंज किया था हमने, बस ट्रांसफर किया था और वो बन गया था। जी, तो वाव के पीछे पहले पेश आ गई थी, तो वो इक्वल ही था, तो हमें जरूरत नहीं थी। तो ये नस्ताइनु बन गया आपका। अब लोग इतना, अब इसके आगे आप का जमीर लगा दे, नस्ताइनु का, फिर उसको आप, ये बन जाएगा आपका फेल, फाइल नहनु, और का जमीर मफूल।
اب جب آپ نے ایمفیسس لانا ہے تو اس کو اٹھا کے یا کا شروع میں لے آئے، ٹھیک ہے، تو اس میں ایمفیسس آ جائے گا، اونلی کا معنی بھی آ جائے گا، ورنہ تو اس میں اونلی کا معنی نہیں ہے، نستعینو میں اونلی کا معنی نہیں ہے. وی آسک فار ہیلپ، وی آسک یو فار ہیلپ، بس اتنا ہی ہوگا. اچھا، کا مطلب جب لائیں گے نا تو یو لائیں گے. اچھا اب جی آگے آتے ہیں اہدی. اہدی کیسے بنا ہوا ہے؟ اہدی ہے کیا؟ فعل امر. دیکھیں فیل جو ہے نا، فیل کے نیچے کبھی زیر نہیں آتی. جب بھی آپ فیل کے نیچے زیر دیکھیں گے سمجھ لیں یا گری ہوئی ہے. جی. تو اس کے آگے یا تھی جو ہم نے ڈراپ کر دی ہے. اور کیوں ڈراپ کی تھی؟ جب ہم نے فعل امر بنایا تھا نا تو ہم علامت مضارع بھی گرا دیتے ہیں اور آگے سے آخری جو حرکت ہوتی ہے وہ بھی گرا دیتے ہیں، اس کو بھی ساکن کر دیتے ہیں نا. اچھا اس کا روٹ جی. ورڈ دیکھتے ہیں، ہا دال. ہا دال یا سے ہدا یا بن گیا ہے نا. اور مضارع جی. کیا بنے گا؟ ہدا. اور مضارع کیا بنے گا؟ یہدی یو. یہدی یو. کون سا باب بنتا ہے یہدی یو؟ ہدا یہدی یو. دربا بس. یدرب. دربا یدرب ہے نا. جی. یہاں زبر ہے مڈل لیٹر پہ، یہاں زیر ہے، تو آپ کا کیا ہوگا؟ وہ آپ کا باب دربا بن جائے گا. اگر یہاں زبر ہوتی، یہاں پیش ہوتا تو باب نصرہ بنتا. تو یہ آپ کی یادی بن. کس کو نیند آ رہی ہے؟ آپ تھوڑی سی نا نہیں. ڈرنک کوئی ایسا لے لیا کریں اڑ جائے نیند. اچھا، ہدا یہدی. ابھی اس سے آپ نے فعل امر بنانا ہے. کیا کریں گے ہم؟ اس کو گرائیں گے اور اور اس کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. ساکن کرتے ہیں نا آخر والے لیٹر کو، جی. اس کو سکون دے دیتے ہیں. اب جب اس کے پر سکون آ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی گرا دیتے ہیں. یا ساکن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جی. وہ ساکن کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو بھی گرا دیں. اب حمزہ لگائیں گے نا پڑھنے کے جی. لیے، نیچے کسرہ بھی لگائیں گے کیونکہ یہاں پہ زیر ہے تو اہدی بن گیا. جی. اور اہدی کے اندر فائل کیا ہے؟ نحن. نہ نو نہیں ہے. But it's not. Oh, okay. دیکھیں جو بھی فعل امر ہوتا ہے اس میں یو والے سیغے آتے ہیں، اور جی. انگلش میں تو سب کے لیے یو استعمال ہوتا ہے نا. جی. اچھا، یو گائیڈ اس. انہوں نے یو چھپا دیا، یہاں پہ بتایا ہی نہیں کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے نا. ہے نا. آپ کی امی کہتی ہے پانی لاؤ، اس میں پھر ضرورت تو نہیں ہے کہ تم پانی لاؤ لانا بولنا، ضروری تو نہیں ہے نا، پانی لاؤ بس جی. ہو گیا. تو اسی طرح کیا ہے؟ گائیڈ اس. اس کہاں سے آیا؟ یو گائیڈ اس میننگ ہے اس کا. No. ہاں، نا سے آیا ہے اس. نا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نا کا Us. مطلب اس. That's right. اس ہوتا ہے. اس کب ہوتا ہے؟ جب پیچھے زبر ہوتی ہے، Hmm. پیچھے حرکت ہوتی ہے. اگر یہاں نا ضمیر سے پہلے سکون ہو تو پھر اس کا میننگ ہم وی کریں گے، اس نہیں کریں گے. Hmm. آپ کو پتہ ہے نا، نا جی. ضمیر سے پہلے والے لیٹر پہ اگر سکون ہو تو ہم اس کا میننگ نحنو کرتے ہیں. Hmm. نحنو جو ہوتا ہے وہ وی ہوتا ہے. جی. اور یہ نا سے پہلے حرکت آ رہی ہے، حرکت آ رہی ہے، تو اب اس کا میننگ اس میں کریں گے، اس کو مفعول بنائیں گے. ابھی Hmm. یہاں پہ ہم نے فائل بنایا ہے، نحنو فائل ہوتا ہے. ہاں وی جی. جی صحیح ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی اور جی جی یو کا میننگ نکال دیتے کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. تو یو ہوں گائیڈ اس. اور ہوں اب اس کو اہدی کو کتنے مفعول چاہیے؟ ابھی یہ ہدا یہدی جو ہے باب دربا سے بنا ہے نا، تو ہوں اب اس کو ایک ہی مفعول چاہیے. ٹھیک ہے. ہوں ہوں تو ہاں نہیں، اس کو دو مفعول چاہیے، سوری، اہدی کو دو مفعول چاہیے. ایک مفعول تو یہ بن گیا نا اس. جی. یہ فائل تو نہیں ہے نا، نحنو تو نہیں ہے نا، اس. ہوں تو ایک آپ کا کیا ہو گیا؟ پھر. یہاں پہ فائل یہ ہو گیا اور دوسرا فائل یہ ہو گیا. Hmm. ٹھیک ہے. اور یہ اس کا ایڈجیکٹو آ رہا ہے، یہ دونوں مل کے ہی دوسرا فائل بن رہے ہیں. Hmm. تو ایک فائل یہ اور دوسرا فائل یہ. تو اگر Hmm. ایک ہی فائل ہوتا تو میننگ پورا ہی نہیں ہوتا. یو گائیڈ اس کس اچھا چیز؟ یہ وہی والا ہے جس کو اس کو دو چاہیے ہوتے ہیں صحیح دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں نا. کبھی کبھی جعل کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہوں ہیں، بہت سے فعلوں کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. ہوں تو اہدنا یو گائیڈ اس. ابھی اللہ تعالیٰ بھی حیران ہو رہے ہیں کہ کیا مانگ رہا ہے بندہ، کس چیز میں گائیڈنس مانگ رہا ہے. تو ہوں بتانا پڑے گا نا، میننگ تو پورا نہیں ہوا. ہوں فائل بھی لگا دیا، مفعول بھی لگا دیا، پورا ہی نہیں ہو رہا.
تو ہم کہیں گے الصراط المستقیم، ہوں سیدھے رستے کی ہمیں ہدایت دے. اور یہ فیل کر کے بولا کریں نماز میں، تھوڑی سا ٹائم زیادہ لگا لیا کریں. 5 منٹ سے 10 ہو جائیں گے اور کیا ہو جائیں گے. جی. تو رش رش میں وہ جو ہم ٹکرے ٹکرے مارتے ہیں نا، تو وہ نماز پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا. وہ پھر مشکل بھی نہیں لگتی اگر آپ سمجھ کے کرو نا، ورنہ تو ہاں نماز پڑھنی ایسا لگے گی مشکل لگتی ہے اگر بغیر ہاں، سمجھے کچھ پڑھو. پہلے آپ اچھی طرح وضو کریں، یہ سوچیں کہ وضو میرے سارے گناہ جتنے بھی میں نے کیا وہ جھڑ رہے. ہو جاتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے جھوٹ جی جی. غیبت ادھر ادھر، کچھ نہ کچھ ہمیں مصلحتاً بھی بولنا پڑتا ہے نا. تو وہ سارے جو ہیں، مثلاً کوئی آپ نے ڈرامہ دیکھ لیا بیچ میں کچھ، وہ سارے پھر آپ کے وضو میں آپ دیکھا کریں کہ یہ یہاں سے ہاتھوں کے دھل رہے ہیں، اب یہ میں رنس کیا ناک اس میں، اور یہ سارے آپ کے جتنے بھی گناہ ہو سب دھل جاتے ہیں. آپ مسا کر، اب مسا جو ہے نا جو آپ کرتے ہیں نا سر پہ، وہ بھی شوق سے کیا کریں، اس سے ڈپریشن دور ہوتا ہے. بچوں کو جو ڈپریشن ہوتی ہے نا، پورا ان کو اچھی طرح بولے ہاتھوں میں پانی لے کے پورا سر پہ آپ مسا کریں. حجاب پہنا ہو تو حجاب پہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کریں ضرور. ٹھیک ہے. مردوں کو دیکھیں کہاں تک وہ پیچھے تک، اور پھر پیچھے سے ہاتھ آگے لاتے ہیں، مسا کرتے ہیں نا. جی. ہاں، تو یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بولا. ایک تو جو جی. مٹی وٹی ہوتی ہے، ہر آدمی ایسا تو نہیں ہوتا جیسے ہم بیٹھے ہیں اے سی میں اور ہیٹر میں، لوگ باہر کام کر رہے ہیں، مزدور بھی ہے نا. تو انہوں نے بھی پھر وضو کرنا ہوتا ہے، تو ان کو پھر ناک بھی رنس کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، مٹی گئی ہوئی ہوتی صفائی کے لیے بھی ہاں ایک طرح سے پورا وہ ہو جاتا ہے. ہے. ہاں، تو وہ پورا ایک دفعہ فریش ہو جاتے ہیں، نیند بھی اڑ جاتی ہے. تو جس کو بھی نیند آ رہی ہے وہ جا کے وضو کر رہا ہے. کرنا تو ہے، نماز تو پڑھنی ہے زور کی. تو اب یہاں کیا ہے، مستقیم اس کی صفت بن رہی ہے، اور یہ پورا ہی کیا ہے، دیکھیں اب اس کو یہ فالو کر رہے ہیں نا اس کو. یہاں پہ تو زبر آ رہی ہے مفعول کے لیے، یہاں پہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ صرف اسٹریٹ پاتھ ہے نا، تو یہ ایڈجیکٹو ہے. تو آپ یہ یہ سوچیں. فالو کر رہا اب مستقیم کا بھی بتا دو، مستقیم کو کیسے بنانا ہے. ہے. جی بتا دو. یہ بھی اسی باب سے بنا ہوا ہے، لیکن وہ فعل مضارع بنایا تھا میں نے نستعینو کا، وہ جو نستعینو بنایا تھا. پھر اب یہ جو ہے یہ اسم ہے، اور اسم کون سا؟ فاعل ہے، اسم الفاعل ہے. جی. فاعل بھی ایڈجیکٹو ہی ہوتا ہے نا، اسم الفاعل عبادت کرنے والا ہے نا. ابھی میں آپ کو جی. بتاتی ہوں کیسے بنا ہوا ہے. تو یہ کون سے باب سے؟ اسی باب سے ہے. استقامہ کیا ہے؟ استفعلا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کاف واو میم. کاف واو میم. اب یہ بھی آپ کا اجوف ہی ہے. دیکھیں پہلی سورہ کے اندر آپ کے اتنے مشکل لفظ آ گئے ہیں، اور آپ ان کو سالو کر رہے ہیں. آپ جی. ان کو سالو کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے بہت کچھ گین کیا ہے. میں نارملی اپنے اسٹوڈینٹس کو یہ والے نہیں کراتی، چھوڑ دیتی ہوں. پہلے میں ان کو جیسے آپ کو ایزی ایزی کروا کے، تو پھر ان کو پھر میں یہ اینڈ پہ کرواتی ہوں. لیکن آپ ماشاءاللہ شروع میں ہی کر رہے ہیں. تو ایک تو آپ کا شوق ہے، دوسرا بلیسنگ ہے، تیسرا یہ ہے کہ آپ نے گین کیا. اب اس کو کاف و میم کو ہم نے ڈالنا ہے کس میں؟ اچھا، یہ جو بنتا ہے نا آپ کا اسم الفاعل بنتا ہے، یہ آپ کا فعل مضارع سے بنتا ہے. تو پہلے ہمیں فعل مضارع بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو استفعلا نہیں، کیا بنے گا؟ پہلے ماضی بنا لیں. استقامہ ہوگا نا ماضی، جیسے آپ کا استفعلا ہے. استفعلا میں ڈالتے ہیں نا آپ کا وہ والا روٹ، تو پھر بناتے ہیں پہلے ماضی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ جو دیکھے اس کو صحیح سمجھ آئے. آپ سے پہلے وہ والی جو آپ نے ابھی ریکارڈنگ ابھی آج آپ کو پہنچی ہے، اور 60 لوگ سن چکے ہیں. میں گئی تھی جب ڈالنے کے لیے، تو میں نے دیکھا 60 اس کو آلریڈی ویو کر چکے، اور آپ نے ابھی دیکھی بھی نہیں. استفعلا لوگ اتنا شوق رکھتے ہیں. میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا سبسکرائب کرو، ریویو میرا کوئی لائک کرو، یا جو ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں نا، میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے کہا کیا کہ کروایا تو کیا فائدہ؟ بات تو تب ہے نا خود کریں لوگ. اب یہ استفعلا ہو گیا. ہاں بالکل ہو گیا. اب یہ بن جائے گا استقوامہ. بن گیا نا، استقوامہ بن جائے گا نا. جب ہم فا عین لام کے، یہ تو ایکسٹرا ہے نا، یہ تو ایکسٹرا ہے نا. جی. ہاں، تو یہاں استقوامہ بن گیا. ٹھیک ہے. اب استقوامہ جو ہے اس کو ہم نے، میں اس کو یہی لکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اصل میں مجھے پیچھے کھولنا چاہیے وائٹ بورڈ، لیکن اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. استقوامہ.
अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। और फिलत पे जबर आ रही है, पीछे सुकून है, क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे ना। ये इसको हेल्दी पीछे लेटर करेंगे है, ये जी। बीमार है, इधर जबर लेंगे हम्म, और इसको इसकी सुकून दे हरकत को भी देंगे। सिखा देंगे। अब क्या करेंगे, वॉ से ठीक पहले जबर आ रही है तो वो कंपेटिबल नहीं है ना, वॉ जबर के साथ नहीं है ना है। या कंपेटिबल, तो उसको अलिफ में चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, इस्तकामा बन जाएगा। इस हम्म ठीक है। और फिर आपका मुजारे क्या बन जाएगा, हम्म यस्तफइलु के वजन पे जब आप डालेंगे, थोड़े दिनों में ना इतने मुश्किल करके आप खुद ही करने के काबिल हो जाएंगे। या दो ही रूल हैं बस, और कुछ नहीं है हम्म ज्यादा। यस्तफइलु, हालांकि मैंने आपको वाव पढ़ाए भी नहीं है। ये देखें, यस्तकविमु बन हम्म, जाएगा ना यस तक भी मुजारे। मुझे यस्तकविमु। वेमू अब जी। आप इसको करेंगे, ठीक है। हम्म और रूल एक ही है, अगर पीछे हम्म खाली है और अरफिलत मुतारिक है हम्म, तो आपने ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये अब पीछे यहाँ आ वाले जाएगा और यहाँ पे सुकून आ जाएगा, ये वाली भी गिर जाएगी हरकत, ये वाली भी गिर जाएगी। तो ये क्या बन गया, अभी भी ये पढ़ने के काबिल तो नहीं है, रीडेबल नहीं है ना। पहले यस तक भी। हाँ, वाव से हम्म पहले जेर है तो इसको या में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा यस्तकीमु। अब या यस्तकीमु से मुस्तकीमु बना लें। हम्म अब मुस्तकीमु कैसे बनाएंगे मैं आपको हम्म बताती हूँ। यस्तकीमु वो भी बताया हुआ है मैंने आपको कैसे बनाते हैं। यस्तकीमु, आपका ये मुजारे है ना, मुजारे का पहला सीगा है, या वाला है ना। अब आपने हम्म क्या करना है, अलामते हम्म मुजारे को हम्म, गिरा दे, को चेंज करना है, किसमें, मीम पेश वाली में। मीन पेश मीम पेश वाली में चेंज कर देंगे और आखिर में दो पेश लगा देंगे यहाँ हम्म, पे, तो ये मुस्तकीमुन बन जी जाएगा जी ना। यस्तकीमु से मुस्तकीमु बन हम्म जा मुन मुन बन जाएगा। फिर अलिफ लाम लगाएंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा। तो एक आ जाएगा। तो पहले आपको मुजारे बनाना आना चाहिए तभी फिर आए। अब ये पता है कितने मुश्किल लफ्ज हैं, मैं कभी भी नहीं करवाती अपने स्टूडेंट को सूरतुल फातिहा की, जितनी भी तफसीर करवाई है मैंने नहीं करवाए बीच में। बाकी चीजें बता देती हूँ, ये अल्लाह की तरफ ये है वो है सब बता देती हूँ। ये बदल बन रहा है, इसके लिए जबर आ रही है। बदल भी सिफत ही होता है ना, वो भी फॉलो ही करता है ना पिछले अराब को। जी तो जी बदल कहें या एडजेक्टिव कहें तो वो मैं बता देती हूँ, लेकिन मैं इस तरह इनको नहीं करवाती। अनमता का बता दिया, मखदूब का बता दिया, इन लोगों ने छोटे छोटे, हम्म एदीना का बता दिया, नाबुदू बता दिया, नस्ता, इतनों में मैं आपको हम्म फर्स्ट टाइम लेके गई हूँ। अच्छा, अब हम्म सिरात अल्लाह जीना क्या है, ये आपका, ये आपका ये फेल है, ये फेल के अंदर ही फाइल था। जो फेल अमर होता है ना उसके पहले सीगे के अंदर ही फाइल होता है। ठीक है, हम्म, और वो अंता होता है, या जी अंती तो नहीं होता ज्यादातर। औरतों को भी पुकारने के लिए मुजक्कर के ही सीगा यूज कर लेते हैं ना, या हम्म अय्युहल्लज़ीना आमनू। कभी ये तो नहीं कहा ना, औरतों का नाम कभी लिया हम्म, था नहीं। तो इसी तरह नहीं यहाँ पर भी है, तो वो आपने जी अंत ही आता है ज्यादा। तो वो आपका हो गया, ये मफूल वन में मफूल टू बन गया, तो ये जुमला जी फेलिया बन गया। ये भी जुमला फेलिया बने, हम्म ये पूरा भी जुमला फेलिया बना है, फेल फाइल और मफूल मिलके। ये भी जुमला जी फेलिया, वो भी जुमला। तो हर जी आयत में कई जुमले हो सकते हैं। एक आयत कितनी बड़ी है, ज्यादा बड़ी है तो ज्यादा जुमले होंगे, ज्यादा सेंटेंसेस हम्म होंगे, अगर छोटी है तो उसमें। ठीक है। तो अब ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन काफी बड़ी आयत थी, उसमें दो जुमले थे, ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन, दो जुमले फेलिया बन रहे हैं। इसमें एक ही जुमला फेलिया बन रहा है। अभी हम्म अगला जो जुमला आ रहा है ना, वो आ रहा है सिरात लजीना अनअमता। हम्म तो सिराता पे जबर क्यों आ रही है, कौन बताएगा। मुस्तकीमा पे तो आ रही थी कि वो उसकी सिफत बन रहा था, एडजेक्टिव था ये मौसूफ था, ये हम्म सिफत था। सिराता किसी चीज का नाम है ना, तभी तो मैंने उसको मौसूफ बनाया। हम्म, पाथ क्या है, रास्ता है ना, रास्ता किसी चीज जी का नाम है, एडजेक्टिव तो नाम है नहीं है ना। हाँ, तो ये नहीं मौसूफ है और ये सिफत है। मुस्तकीम हम्म तो स्ट्रेट होता है, वो तो एडजेक्टिव हो गया, तो ये आपका मुरकब तौसीफी बन के सेकंड मफूल हम्म बन गया। हम्म अब यहाँ हम्म, सिराता पे जबर क्यों आ रही है। ये मफूल है। वो वाला भी सिराता मफूल बन रहा था और ये भी मफूल ही बन रहा है। लेकिन वो मार्फा आ रहा था और वो तो आयत खत्म हो गई, तो वो यहाँ से ये हम्म वाला कैसे मफूल बनेगा उसका, ऐसा नहीं होता। हम्म, सिरातल लजीना एक, हाँ अब देखें कि वो सिराता मंसूब है क्योंकि वो मफूल बन रहा है। ठीक है, हम्म तो ये वाला सिराता क्यों है,
فالو کر رہا ہے نا، تو جو فالو کر رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل کہتے ہیں. بدل کہتی جی. بدل کہتے ہیں اس کو. تو یہ والا سراتا بدل ہے اس کے، یعنی بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سرات یہ ہے، راستہ پاتھ ہے، وہی یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم بتا رہے ہیں نا کہ کون سا راستہ. پھر پہلے وہ تو ہم نے اسی دعا کو. مانگی گائیڈ اس ٹو دا پاتھ، دا اسٹریٹ پاتھ ہے نا. پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ کون سا والا راستہ، وہ راستہ دا پاتھ آف دوز، کن لوگوں کا راستہ ہے وہ جو راستہ سرات. یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ظاہر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. یہ وہ پاتھ ہے جو کہ انعام والے لوگوں کا پاتھ ہے. اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ ہمیں اس راستے کی طرف گائیڈ کریں جو کہ انعام والوں کا راستہ ہے، بلیسڈ لوگوں کا. اب یہ بلیسڈ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے نا، انعام کیا. وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. 4 طرح کے لوگ، اللہ ان میں سے ہمیں کسی ایک میں شامل کر دے. سب سے پہلا جو ہے وہ انبیاء ہیں. اب انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بنتے ہیں، ان کو چوز کیا جاتا ہے نا. جی وہ اب اپنی کوشش سے، جیسے کوئی ولی بن جاتا ہے نا، اپنی کوشش کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے. لیکن انبیاء جو ہوتے ہیں نا وہ چوزن ہوتے ہیں. وہ چوزن ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. وہ اپنی کوشش سے نہیں، کوئی نبی نہیں بن سکتا کہ میں نبی بن جاؤں. یا ابھی آپ دیکھیں گے تو کتنا وہ ایک پیچھے آیا تھا نا، عجیب سے نام ہے، احمد قادیانی کیا ہے وہ، اس نے بھی اعلان کیا تھا اور کتنے لوگوں کو اس نے بھٹکایا ہے کہ میں بھی نبی ہوں. حالانکہ قرآن تو کہتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ نبی آخری آ گیا اور بس آ گیا، دین بھی کمپلیٹ ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آنا. ہمارا ایمان تو یہی ہے نا. لیکن اس نے ابھی کتنے لوگ روز اٹھ کے تو میں بھی نبی ہوں، تو میں بھی نبی ہوں، تو میں. تو یہ خود سے نہیں بن سکتا انسان. اللہ تعالیٰ جس کو چوز کریں گے، جہاں پہ ختم ہو جائے گا ختم. اچھا، اب سب سے پہلے تو انبیاء ہو گئے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر دوسری جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے صدیقین، ٹھیک ہے. جو بالکل یعنی صدیق کون ہوتا ہے؟ سچ بولنے والا، سچ کی گواہی دینے والا، سچ کا ساتھ دینے والا، وہ ہوتے ہیں نا. جی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں کامیاب بھی وہی ہوں گے، ٹھیک ہے. تو دوسرے لوگ ہو گئے جی صدیقین. اور تیسرے کون سے ہو گئے؟ شہداء. جی شہداء شہید کی جمع ہے نا، وٹنسز جو تو وہ جو ہوتے ہیں جو اپنا خون دے کے، ٹھیک ہے، اپنی جان دے کے اللہ حق کی گواہی دیتے ہیں. شہید کا بھی بہت بڑا درجہ ہے. تو آپ کو اپنے اندر خواہش رکھنی چاہیے اللہ آپ کو شہادت کی. موت تو جیسے آنی ہے ویسے ہی آنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ خواہش رکھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت والی موت دے، تو آپ کو بیڈ پہ بھی ڈیتھ ہوگی نا تو آپ کو مل جائے گا درجہ شہادت کا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ہر مومن مسلمان مرد عورت نے اپنے اندر خواہش رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہیدوں میں شامل فرمائے. اس کے بعد نمبر 4 ہے صالحین. تو کم سے کم درجہ جو بیس لیول ہے نا وہ صالحین کا، جو ایمان لا کے عمل صالح کرتے ہیں. یہ بیس لیول ہے. اس سے پھر اوپر شہید ہیں، پھر صدیق ہیں، ابوبکر صدیق، عائشہ صدیقہ، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی، مریم کو بھی صدیقہ کہا ہے اللہ نے، مریم. تو یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا، شہید. تو یہ 4 طرح کے لوگ انعام والے ہیں، بیسٹورڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو انعمتا، تو نے انعام کیا، ماضی ہے. جب بھی بڑی تا لگ جائے تو وہ فعل ماضی ہوتا ہے. یہ انمتا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون عین میم، انعام کا نون عین میم ہے نا. روٹ ورڈ نکالنے کا بہت، یہ تا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو پروناؤن ہے نا، انتا ہے یہ تو یہ. اس کی اور یہ شروع میں کیا لگا ہوا ہے؟ یہ باب افعال کا حمزہ لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ انعما سے بنا ہوا ہے. انعما ینعمو انعامن، باب افعال. مزید فی کا پہلا باب ہے یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے. یہ بھی آئے ہیں دونوں، یہ والے بھی مزید فی کے ہی تھے، ٹھیک ہے نا.
تو یہ بھی جو ہے یہ بھی مزید فی کا ہے، اور یہ پہلا باب ہے، یہ آخری باب تھے اوپر تو انعما ماضی ہوگا، پھر اس سے انعما، انعمو، اور جو بھی بنتا جائے گا پھر انمتا آ جائے گا، اور پھر انمتا میں امتا ضمیر فاعل ہے۔ تو نے انعام کیا، کیونکہ پاسٹ ٹینس ہے، علیہم ان پر، آن دیم، غیر المغضوبی، غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ، ناٹ، مثلا ہم کہتے ہیں کہ حاضر، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں غیر حاضر، جو حاضر نہ ہو، تو یہ اپوزٹ ہو گیا نا غیر حاضر۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں صحیح، فعل صحیح، اور پھر کہتے ہیں فعل غیر صحیح، ہے نا؟ تو غیر صحیح کا مطلب ہے جو صحیح نہ ہو، جی تو غیرہ کا مطلب ہوتا ہے، یا غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ، نو ناٹ، یعنی ان کا راستہ عطا فرما، ان کا راستہ نہ عطا فرما۔ جی مغضوب کس وزن پہ ہے؟ اس میں بھی میم لگی ہوئی تھی، اس میں بھی، ٹھیک ہے، یہ اسم الفاعل تھا، مستقیم، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے وہ اسم الفاعل ہی بنایا ایک طرح سے، لیکن یہ ایڈجیکٹو تھا نا، یہ بھی ایڈجیکٹو، یہ مکتوب بھی ایڈجیکٹو ہی ہے، اسم المفعول بھی ایڈجیکٹو ہی ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے جی بتائیں، مفعول کے وزن پہ ہے نا، جی اس کو نہ دیکھا کریں، یہ تو جملے میں استعمال ہونے کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے حرکت، یہ تو جی چینج ہوتی رہتی ہے نا، اس کو دیکھا کریں، مغضوبن، تو یہ آگا جی مفعول، ٹھیک ہے، تو یہ اسم المفعول ہے، جو جن کے اوپر غضب ہوئے، who جی earned the your worth لکھا ہوا ہے، رات ہاں wrath، ہاں wrath، اچھا جو بھی ہے، یہ عجیب عجیب ورڈ ہوتے ہیں، مجھے کچھ کچھ نہیں آئیں گے، اچھا تو جی وہ آپ نہیں بولنے۔ تو یہ مغضوب کیا ہے؟ یعنی جن کے اوپر غضب ہوا اللہ کا، اور یہ کون لوگ ہیں غضب جن پہ ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں لیکن اپنے علم پہ عمل نہیں کرتے۔ انعام والے کون ہوتے ہیں؟ وہ علم حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس علم ہوتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، وہ انعام والے کہلاتے ہیں۔ اور مغضوب وہ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، عمل کے ٹائم فیل ہو جاتے ہیں، انہی کو پھر کیا کہتے ہیں؟ منافق بھی کہتے ہیں نا۔ جی اور جن سے مراد یہاں پہ انعام والے لوگ کون ہیں، یہ آپ کے میں نے بتا دیے، اس میں مسلمان بھی ہے نا، ظاہر ہے، انبیاء بھی ہیں، انبیاء بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں نا، جی صدیقین، شہداء، سارے ایمان والے لوگ ہیں۔ ہوں تو ایمان، اس سے بڑی نام کیا ہوگا ایمان کا؟ تو وہ آپ جی کے انعام والے ہیں، اور یہ والے جو ہیں انہوں نے عمل کیا اور انہوں نے اس کے خلاف کیا، جو علم حاصل کیا اس کے خلاف کیا، الٹا، تو یہ والے مغضوب ہیں۔ اور یہ کون سی قوم ہے؟ یہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء ان کی قوم میں آئے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر ہی آئے ہیں جتنے بھی انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے لے کے پورے آگے جتنے بھی انبیاء ہیں بنی اسرائیل میں آئے ہیں، ایون عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے علم کو، ان کے پاس کتابیں بھی تھیں، ان کے پاس عالم بھی تھے، لیکن انہوں نے علم سیکھ کے اس پہ عمل نہیں کیا، ضائع کر دیا علم کو، تو یہ جی مغلوب کہلائے، کبھی بندر بنائے گئے، کبھی کچھ بنائے گئے، کبھی کچھ۔ ضالین کون ہوتے ہیں؟ نمبر تیسری چیز جو ہم نے ان سے بھی پناہ مانگتی ہے، لا آیا ہے نا، ناٹ، یہ بھی نہیں چاہیے، ان میں بھی نہیں شامل کر، اور ان میں بھی نہیں شامل کر۔ اور یہ ضالین کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو علم بھی حاصل نہیں کرتے، کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم کچھ سیکھ لیں، اور عمل تو دور کی بات ہے نا، پھر کہتے ہیں ہم علم حاصل کریں گے تو عمل کرنا پڑے گا، تو اللہ پوچھے گا نہیں کہ تم نے کیوں نہیں علم حاصل کیا، تم بڑے مزے سے کہہ رہے ہو کہ علم حاصل کریں گے تو عمل کرنا پڑے گا۔ میں نے خود جی لوگوں کے منہ سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں علم تھوڑا ہی ہو تو اچھا ہے، جس پہ عمل ہو جائے، زیادہ علم ہو تو زیادہ علم، ایسا نہیں۔ وہ لائف مشکل ہو جاتی ہے۔ اب نہیں، تو لوگ اللہ بولتے تعالیٰ ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ تو گے آپ کو وہاں سے جو ڈے آف ججمنٹ ہوگا وہاں سے آپ کو میدان حشر سے ہٹنے ہی نہیں دیں گے جب تک 5 سوال نہیں کریں گے، علم حاصل کیا تھا؟ وہ بولے گا نہیں، پھر عمل والا سوال تو ختم ہو گیا نا۔ لیکن اگر وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ سے اگلا سوال کریں گے، تم نے عمل کیا تھا؟
تو وہ بولے گا نہیں، تو پکڑا گیا، مغدوب میں شامل ہو گیا، دالین میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن انعام والے کون ہوتے ہیں؟ جو علم حاصل کرتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. مشکل نہیں ہوتا، زندگی آسان ہو جاتی ہے. اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کے لیے زندگی آسان ہوگی، آپ جھوٹ بولیں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں نا تو ایک بیج زمین میں ڈال جاتا ہے، اور وہ بیج جو ہے پھر گرو ہوتا ہے، جھوٹ کے پیچھے جھوٹ، جھوٹ کے پیچھے جھوٹ. آپ کو اس کو جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اعمال نامہ بھر جاتا ہے، اور جو آپ کا فرشتہ ہوتا ہے وہ آپ سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی ایک بدبو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، بیڈ اسمیل. تو جھوٹ تو بالکل بچوں گے. آج کل کے بچے اچھے ہیں، نہ یہ غیبت میں ہوتے ہیں، نہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ سچے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سچا ہی رکھے اور ان کو اسلام پہ فخر ہی رہے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ کاش ہم مسلمان نہ ہوتے، ہماری زندگی اتنی تنگ ہے. دیکھیں زندگی تنگ نہیں ہوگی نا تو آپ کو اجر بھی نہیں ملے گا. جب آپ فیملی میں رہتے ہیں نا تو آپ فیملی کی باتیں برداشت کرتے ہیں، بچوں کی بھی باتیں برداشت ہو رہی ہیں، ان کا بھی تنگ کرنا، ہسبینڈ کا بھی، جو بھی ہے، بیوی کو، ہسبینڈ بیوی کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اجر ہے. ایک اکیلا بندہ ہے اور اس نے تصویر پکڑی ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، تو اس کو کہاں سے اجر ملے گا؟ اس کے لیے تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو آزمائش ہی نہیں ہے. آزمائش پہ صبر کرنے سے اجر ملتا ہے. جب آپ پوری فیملی میں اور بڑی فیملی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ نندے بھی ہوتی ہیں، ساس بھی ہوتی ہے، سب کو سسر بھی ہوتے ہیں، سب کو دیکھنا ہوتا ہے نا. ہمارے تو ایسے ہی ہے. اکیلے بیٹھ کے ایک بھی آج کل کی جو لڑکیاں نا وہ کہتی ہیں شوہر بھی نہ ہو، بس اس کے ڈالر آتے رہے اور بچے ہم پیدا کر لیں، بچوں کے بھی پیسے آتے رہے اور ہم اپنی زندگی آرام سے گزاریں. نہ اس کے لیے اور جنگ پہ بچوں کو پالتی رہتی ہیں، کیونکہ کھانا تو شوہر کی وجہ سے پکتا تھا نا ڈھنگ کا، وہ تو ہے نہیں ابھی. تو وہ ابھی کوئی نہیں، جنگ کھا لو، پیٹ بھر لو، سو جاؤ، دودھ پی لو، کروسین کھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو. تو کیا ہے، یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے نا. بچوں کے اندر کیا ہو جائے گا پھر؟ وہ ساری زندگی یہی کھائیں گے. تو آپ کو کیا اجر مل رہا ہے اگر آپ اس میں وہ کر رہی ہیں سب؟ آپ اس میں تصویریں پکڑ لیا یہ آپ تو نے، وہ کہنا کہ گھر آپ کے لیے آپ بھی میں چوبیس جاب کام گھنٹے کرتے آپ ہیں. 24 گھنٹے تلاوت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس فارغ ٹائم ہے نا، ہے. اچھا، بچوں کو تو ہسبینڈ دے کے چلا گیا، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ لے کے چلا گیا، ٹھیک ہے. اب آپ کا کیا ہے کہ وہ آپ اکیلی ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ نے قرآن پڑھی ہے، تصویر پڑھی جا رہی ہیں، آپ کا کوئی نماز پڑھی جا رہی، نفل پڑھی جا رہی، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں تو کوئی آزمائش نہیں رہی نا، کہیں کسی چیز پہ آپ کو صبر ہی نہیں کرنا. نہ کوئی آپ کے ساتھ بہن بھائی رہتا ہے، نہ کوئی، وہ تو سب پیچھے رہ گئے، ہے نا. نہ بھابیاں ہیں، نہ وہ، کوئی چیز نہیں ہے، آپ اکیلے پڑے ہوئے ہیں. تو اس میں کیا آپ کی اب عبادت کا ثواب ہے؟ میری بات سمجھ آئی ہے نا. تو جتنا آپ صبر کریں گے، جنت جو ہے نا وہ ہے ہی صبر کا انعام. اور صبر کیسے کرنا ہے؟ لوگوں کی مصیبتوں پہ کرنا ہے، لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں پہ کرنا ہے. اب دیکھیں وہ دس اسرائیل جو کچھ بھی ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، ابھی تو دوسرے کنٹریز میں بھی شروع ہو گیا نا. تو عمارتوں پہ عمارتیں گر رہی ہیں، لوگ دب رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں اندر سے بچے اپنے، نہیں مل رہے، ملتے ہیں تو کس سال میں ملتے ہیں. تو ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم تو اپنا سب آرام سے کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، کوئی آپ کو وہ نہیں ہے، چینج نہیں ہونا، گاڑی نہیں نکالنی، گیس نہیں ڈالنی، کہیں جانا نہیں ہے، گھر میں آرام سے بیٹھ کے پڑھے. میں اپنے گھر میں آرام سے پڑھ کے، ہے نا. نہ نمازیں ضائع ہوتی ہیں، باہر تو نکل نمازیں بھی کئی ضائع ہو جاتی ہیں آپ کی. اب جائیں ذرا گروسری کے لیے، نماز آگے جائیں پیچھے گے. ہو جاتی ہے. اچھا کبھی ایسا ہو جائے نا تو آپ نمازیں ملا کے پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بھائی ابھی نماز بہت ہی ہو گئی، ٹھیک ہے. جیسے آپ ظہر کی نکلے ہیں اور عصر ہو گئی ہے واپس، تو آپ دونوں نمازیں ملا کے پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی وجہ کے نمازیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں اس طرح، ٹھیک ہے. بغیر، ایک تو ہوتا ہے نا کہ صلاۃ الخوف ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھنی ملا کے، یا پہ حج پہ نمازیں ملا کے پڑھی جاتی ہے نا، زور پھر مغرب اور عشاء کی پڑھی جاتی ہے. وہ بھی ایک طریقہ ہے نا کہ مغرب اور عشاء کی بھی ملا کے پڑھ، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا، اس کو اس کو وہ نہیں بنانا کہ اب بس ہم نے ایسے ہی کرنا ہے. مجبوری کا نام ہے نا، مجبوری میں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کر سکتے ہیں، کہیں آپ گئے ہیں پارک میں جو چلے گئے، وہاں قصر نہیں پڑھ. ہوتی ہے ان کا تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ قصر ہے تو قصر ہی پڑھیں، یعنی اللہ نے اس کو انکریج کیا ہے نا کہ آپ قصر نماز لیکن اگر وہ ہے تو پھر اس آپ کو مال قصر. گئی ہیں تو کسر کہاں سے ہو گئی؟
قصر تو نہیں اس نہیں، میں وقت ہوتا مال ہے کی جب بات نہیں کر رہی. ابھی ایک اور ہم کلاس میں سن رہے تھے نا، تو یعنی وہ کہنے لگی میں اپنی امی کے یہاں حیدرآباد سے کراچی جاتی ہوں نا، تو میں جاتی جیسے ایک ہفتے کے لیے ایسے ہوں تو میں قصر نمازیں پڑھتی ہاں ہوں. تو تو وہ تو انہوں نے کہا لازم نہیں پڑھنی ہے، وہ تو جیسے آپ کسی اور چیز پہ عمل کر رہے ہیں اس پہ بھی عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی نا، وہ لیکن رخصت ہمیں دی ہے نا، جی رخصت دی ہے اس نا. پہ وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں آپ ہے نا جا کے اپنی امی کے گھر پہ سب بھول جاتی ہیں، بہتر ہے آپ پوری نماز پڑھیں. تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ نے یہ آسانی دی ہے تو اللہ مطلب تعالیٰ کیوں ناراض نہیں ہوں آپ گے آپ قصر سے، پڑھ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی دی ہے تو آپ کو، اگر جی. آپ 15 دن یا 2 ہفتے رہ رہے ہیں، اگر آپ مہینے کے لیے رہ رہے ہیں تو ہوں. پھر تو ساری پوری پڑھیں، 2 مہینے کے لیے جی یا 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، تو پھر تو پوری جی. پڑھیں. لیکن اگر آپ ہوں. 15 دن کے لیے جا رہی ہیں تو آپ قصر پڑھیں، جی. 4 کو 2 میں پڑھیں، جو 2 ہے ان کو 2 ہی پڑھیں، جو 3 ہے ہوں. ان کو 3 ہی پڑھیں، لیکن جو جی. 4 ہے ان کو 2 کر دیں، ہاف کر دیں. جی. تو آپ اگر ویسے آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ تو آپ کو پوری پڑھنی پڑے گی نا، تو آپ ہوں. گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں پھر، ٹھیک ہے. ہوں. مثلا مرد ہے، انہوں نے مسجد میں جانا ہے تو پھر آپ گھر میں پڑھ لیں، کیونکہ مولوی تو ہوں. 4 ہی پڑھائے گا نا. جی. تو بس اچھا، ایسے ہے. ایک میرا اور کوشچن تھا آپ سے کہ نا، ابھی ایک کلاس میں سن رہی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جب وضو کرتے ہیں نا، تو اگر آپ وضو کے بعد آپ نے کوئی عبادت نہیں کی ہے نا، اور اسی کے بعد آپ جیسے دوبارہ وضو کر لیتے ہیں نا، تو وہ مکروہ ہے. یعنی یا تو آپ نے وضو کر کے کوئی عبادت کی ہو، یا وضو کے اوپر وضو کر لینا بغیر کسی عبادت کے مکروہ ہے. وضو کے اوپر اگر آپ بھول گئی ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں نا، آپ بھول گئی ہیں کہ آپ نے پہلے بھی وضو کیا ہوا ہے نا، ہوں. اور تو آپ نے کر لیا تو کوئی بات نہیں نا. نیتوں پہ ہوتا ہے نا سب کچھ، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کھانا پورا یاد کھا ہی لیتے ہیں، نہیں. اگر میرے جی ہسبینڈ کا روزہ تھا تو میں نے پانی پیا تو پیچھے آ کے انہوں نے بھی گلاس میں پانی ڈالا اور پہلا گھونٹ بھرا تو ان کو یاد آ گیا کہ ان کا روزہ ہے، جی. جی. تو پیاس لگی ہوئی تھی. تو وہ ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کا روزہ تو نہیں ٹوٹا. بھول گئے تھے. ہاں پورا کھانا بھی آپ کھا لیں تب بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہوں. ابھی آپ کو یاد، آپ نے سمجھا میرا وضو ہے اور آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کو پتہ ہی ہوں. نہیں چلا، آپ کا وضو نہیں تھا، بیچ میں کہیں آپ واش روم گئے ہوئے تو وہ آپ کا وضو نہیں تھا، آپ سمجھی وضو تھا، آپ نے نماز پڑھ لی تو ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے ہوں. پڑھ لی، ہوں. گناہ نہیں ہونے والا آپ کو کہ آپ نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی. اگر آپ کو بہت زیادہ شک والی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ نماز تو میری ضائع ہو گئی، ابھی نہیں ہو سکتی، تو آپ دوبارہ وضو کریں، ہوں. دوبارہ پڑھ لیں. 4 ہوں. فرض پڑھنے میں، اور نماز جو ہوتی ہے نا وہ ہوں. صرف فرض ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس نماز کا حساب لیں گے نا وہ فرض نماز ہے، ہوں. سمجھ آئیے. جی. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی. نفل نماز پڑھتے تھے نا، ان کی اتباع میں ہم سنتے پڑھتے ہیں نا. اس کا ایکسٹرا ثواب. جی. ہاں ایکسٹرا ثواب کے لیے، تو وہ تو ان کی ہوں. اتباع میں پڑھ رہے ہیں نا کہ وہ پڑھتے تھے تو ہمیں سنت کا ثواب مل جائے، ٹھیک ہے نا، سنت پہ عمل کریں. اصل نماز جو ہے جی. وہ آپ کی ایک نماز جو ہے وہ 10 نمازوں کے برابر ہے، کیونکہ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہے. اگر آپ نے مس ہوں. کر دی ایک نماز، فرض نماز، اونلی فرض، میں نہیں کہہ رہی ہوں. آگے کچھ، میں آپ کو بتاتی ہوں نمازیں کیا پڑھنی ہے. بچے جو وہاں سے بےچارے بھاگتے ہیں نا پھر، تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، ایگزام چل رہی. عرب جو ہوتے ہیں صرف فرض پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ صرف فرض کی پوچھ ہونی ہے. اگر وہ ہم نے ہوں. مس کر دیا نا، اس کے بعد ہوں. وہ بھاگ جاتے ہیں مسجد سے. ہوں. لوگ سنتے پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، اپنے آفس کے ٹائم میں وہاں پہ کھڑے ہو کے. ہوں. تو اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ فجر میں آپ کی 2 سنتے پہلے پڑھ لیں اور 2 فرض پڑھ لیں، ٹھیک ہے. یہ پڑھنی ہے آپ ہوں. کو، موقدہ ہیں سنتے، ان کو پڑھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ ہمیشہ پڑھو، ہمیشہ ہوں. یہ پڑھنی چاہیے. انہوں نے ہمیشہ ہوں. پڑھی، ہمیں بھی ہمیشہ پڑھنی. ظہر ہوں. میں جو ہے آپ کے 4 فرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہوں. 4 فرض ہی پڑھیں، بچوں کو مت مجبور کریں کہ اس سے پہلے بھی تم نے 4 فرض پڑھنے ہیں، اس کے بعد بھی تم نے 2 فرض پڑھنے اور پھر 2 تم نے نفل بھی پڑھنے ہیں. ان ہوں. بیچاروں کے پاس نہیں ٹائم، وہ اتنا بھی کر لیں نا آج کل کے بچے. 4 ہوں. فرض وہ آپ نے مس نہیں کرنے ہیں. ہوں. اگر آپ ان چکروں میں پڑھیں لیکن گے تو پھر ٹائم آپ کے سے بھی وہ، پڑھے نا، یہ بھی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ مطلب لیٹ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے نماز کو. ہاں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لیٹ پڑھ لو، اب لیٹ پڑھ لو جیسے وہ کہتے ہیں 2 نمازیں ملا لو، ہے نا. تو وہ تو ایک ہوں. مجبوری ہے نا، ملا لو، ٹھیک ہے. کبھی آپ گئی ہیں، نکلی ہیں، رہ گئی، آپ کی نماز نہیں پڑھ سکی باہر، تو آ کے ضائع تو نہیں کرنی ہوں. نا نماز، تو آپ نے آ کے پہلے وہ پڑھ لی پھر وہ پڑھ لی. ہوں. لیکن اب یہ ہے کہ نماز کے لیے قرآن مجید میں کیا حکم ہے کہ اس کو وقت پہ پڑھا جائے. ہوں. جیسے ہی وقت داخل ہو نماز پڑھ لو. بعد کی نمازیں صرف ٹکرے ہیں.
ठीक है, जो बे वक्त पढ़ी जाए ना वो टकरे ही है, वो जल्दी जल्दी फिर हम पढ़ते हैं ना कि टाइम निकल रहा है। फजर लेट हो गई, लेट उठे तो आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगी ना। अफजल वही यही है आप, कि आप फौरन टाइम पे पढ़ें। हाँ, आप अजान होते ही उठ जाएं, ठीक है, अगर नहीं तो आधा घंटा पहले उठ जाएं ताकि आप फजर की नमाज के टाइम तैयार हो। आप पहले 2 नफल पढ़ लें, अपना वितर पढ़ लें, एक जो रात को आपने छोड़ दिया था 2 नफल तहज्जुद के पढ़ लें और एक वितर पढ़ लें। वितर बहुत हम्म। जरूरी है इशा की नमाज का। जी, ये तो इशा बहुत में आप 4 फर्ज पढ़ के बच्चों को सुला दें, खुद भी सो जाए। अगर फजर फजर से आप 15 मिनट पहले भी उठ गई ना तो 2 रकात आपको मिल जाएंगी नफल हम्म। तहज्जुद की। और हम्म। तहज्जुद का टाइम भी वही होता है, ये हमने ऐसे ही बनाया हुआ है, आधी रात को 2 बजे उठ हम्म। जाओ, अपनी नींद हम्म। खराब कर। आधा घंटा पहले उठ जाए, 15-20 मिनट पहले उठ के आपकी 2 रकात वो मिल जाएंगी और एक आप अपना वितर अलग से पढ़ लें। वितर आपने हम्म। अकेले ही पढ़ना है और एक ही पढ़ना है। वितर का बीच में मतलब ही, टाइम होता है, 10 मिनट कुरान की तिलावत भी करें, वो बड़ा अच्छा टाइम हो जाता है। और उसमें इतनी बरकत होती है, फिर अपनी आराम से नमाज पढ़े। फिर नमाज हम्म। वही कुरान आप पहले पढ़ लें जो नमाज के बाद पढ़ना है। सबसे अच्छा जी। वो कुरान होता है जो नमाज के अंदर ही पढ़ा जाए। हम्म। तो आपको कोई सूरतें याद हैं तो वो अंदर ही पढ़े, एक ही सूरत पे इक्तफा नहीं करें कि हमने ये पढ़नी है बस, कुल वल्ला ही पढ़ते रहना। अच्छी बात है, हम्म। लेकिन फिर भी आप सूरतें बदले, उसमें खुशू आएगा। हम्म। तो खुशू में नमाज इजी हो जाती है, मुसीबत में नमाज भारी हो। अपनी जॉब को आप मुसीबत समझ के करेंगी तो भारी हो जाएगी ना। वही आप हम्म। कहेंगी नहीं भाई करनी तो है, शौक से कर हम्म। लेती हूँ, जी। तो वो आपके लिए इजी हो जाएगी। जिनमें खुशू होता है उन पे नमाज भारी नहीं होती, उनको ना वुजू करना मुश्किल लगता है, उनको नमाज, ना उनको सुबह उठना मैं 4 बजे उठी हुई हम्म। होती हूँ, बल्कि कभी हम्म। 4 से भी पहले मैं उठी हुई होती हूँ। हम्म। डिपेंड करता है आप कितना लेट सोए ना। तो आप हम्म। अब तो शायद इतनी जल्दी होने लगी है ना, 8 बजे हमारी शाह हो जी। जाती है। अब आप 9 बजे तक हम्म। सो जाएं तो फिर आप आराम से उठ सकते हैं ना। तो हम बूढ़े हम्म। लोगों की तो नमाजें टाइम, बच्चों का नींद ज्यादा होती है। फिर जिसने हम्म। आदत बना ली है ज्यादा नींद की, चाहे वो यंग है बूढ़ा है, उसकी भी नींद ज्यादा ही होती है, वो जब तक पूरी हम्म। पूरी नहीं करता ना। तो हमारी है ही थोड़ी, 4-5 घंटे। तो जी। उसके बाद फिर दिन को थोड़ा नैप ले लेते हैं, बस यही होता है। जी। सही है, तो आपका समझ आ गई आपको? मेरा और कोई क्वेश्चन है आपका? मेरा एक क्वेश्चन, पढ़े, बोले। नहीं वो जैसे जब हम जैसे लाइक ये वाले दिन जैसे लाइक जोर की नमाज लेट होती है तो फिर जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो हम पढ़ सकते हैं क्योंकि टाइम हो अभी रहता है हाँ हाँ पढ़ने के लिए। मगर हाँ। ऐसे जब लाइक स्प्रिंग में या समर में जब स्कूल में होते हैं या और जोहर की नमाज जैसे लाइक पास हो जाती है और जब हम वापस आते हैं तो फिर असर की टाइम होती है, तो फिर जोहर और असर मिलके पढ़ें या क्या करें? जाया नहीं करें नमाज को, ठीक है। एक नमाज का टाइम हम्म। दूसरी, अगर आप देखें 2 नमाजें मिला के भी मैंने बता दिया आपको पढ़ सकते हैं, जाया ना करें। जी। दूसरी नमाज होती नहीं जब तक आप पहली वाली ना पढ़े, उसको आपको हम्म। पहले पढ़ना होता है फिर दूसरी पढ़नी होती है, ठीक है। जी। नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर आपका टाइम है स्कूल से आए तब तो पढ़ लें, ठीक है, असर पे फिर असर जैसे पढ़ लें, मगर जोर पे जोर। हुँ, अगर टाइम भी नहीं, जैसे विंटर में बहुत टाइम कम होता है ना, जी, आप घर पहुंचते हैं तो हाँ, असर भी हो जाती है। अब आप क्या जी, करें, पहले आप वुजू करें, अपनी जोर पढ़ लें और फिर असर पढ़ लें, हुँ, ठीक है। ठीक है, दोनों नमाजें हो गई, ठीक है। जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी पूरी होगी। और उन्होंने हुँ, जोहर, मैं आपको इसका एक वो भेजूंगी, इसका प्रूफ भी भेजूंगी, ठीक है, कि हुँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया है। उन्होंने बगैर वजह की जी, भी 2 नमाजें मिलाई हैं। हुँ, मस्जिद नबी के अंदर ही उन्होंने बाद दफा 2 नमाजें मिलाई हैं, ताकि हुँ, मेरी उम्मत को सहूलत उम्मत हो, के लिए आसानी हो जाए। उम्मत हुँ, की आसानी के लिए, हुँ। हुँ, उनके ऊपर सख्ती ना हो। तो वो इस हुँ। वजह से उन्होंने बगैर किसी वजह के भी 2 नमाजें मिला के पढ़ी हैं, ताकि मेरी उम्मत हुँ, में तो उम्मत का बहुत ख्याल रखा है उन्होंने। जब भी औरतें बच्चे जी, पीछे होते थे नमाज में तो वो नमाज को किरात को छोटा कर देते थे, बच्चे रो रहे हो, माँ को तकलीफ हो रही है, ठीक है, हुँ, या जी, नमाजियों को तकलीफ, तो उम्मत का बहुत ख्याल रखा है उन्होंने। हुँ, तो ये भी आप एक सुन्नत पे फिर अमल करेंगे ना। तो आप हुँ, आए हैं, लेट हो गया है, स्कूल से पहुंचते पहुंचते आप आए हैं, खाना खाने से जी, जो कोई भी काम करने से पहले आप वो पढ़ लें नमाज, और उसके साथ ही दूसरी नमाज हुँ, भी पढ़ लें, आप दोनों नमाजों से हुँ, फारिग हो गए, क्योंकि दूसरी की भी ठीक, अजान होगी। ये वेट हुँ, ना करें कि हम तो हनफी हैं तो हमने तो इतने बजे पढ़नी है, सूरज पीला हो जाए तो। वो हुँ, गलत है, जब अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया है कि नमाज आपने हुँ, वक्त पे पढ़नी है। जी, इसी सूरत अल बकरा में आप पढ़ेंगे, हुँ,
تو پھر آپ نے کیوں لیٹ کرنی ہے بھائی؟ اگر آپ کو بیچ میں کوئی مطلب ہے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، آپ کی نماز رہ ہی جائے، تو اس نماز کا کیا ہوگا پھر؟ لیٹ تو آپ نے کر دی ہے نا. ہوں، خدا مطلب پھر خدا نہیں نخواستہ کرنا آپ ہے۔ بیمار سک ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر ہوں آپ کیا کریں گے؟ آپ نے نماز کو تو سر پہ رکھا ہوا تھا، ٹائم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے پڑھی نہیں. ہوں 3 4 کام جلدی کرنے چاہیے نا. ہوں نمبر 1 کیا ہے؟ اگر آپ کوئی میت ہو جائے تو اس کو جلد سے جلد دفنا دینا چاہیے. اس کے اپنی ہوں آرام گاہ تو پتہ نہیں بیچارے کے لیے ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن اس کو پہنچا دینا چاہیے. دوسری ہوں جو چیز ہے وہ آپ کو ابھی جو میں نے بتایا، نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس کو. تیسرا، بچی شادی کے قابل ہو جائے تو شادی کر دینی چاہیے. یہ ماں باپ کا فرض ہوں ہوتا ہے. جی لیکن یہ نہیں کہ آپ جس سے مرضی کر دیں. ہوں ایسے نہیں کر سکتے آپ. لڑکی کو پسند ہی نہیں، آپ نے کر دیا، ایسے نہیں کرنا. جی ٹھیک ہے. جی اب پیرنٹس کو بھی پسند ہو، تسلی ہو، بچوں کو بھی پسند ہو، دونوں ایگری ہو، ادھر سے بھی آپ کی رضا. یہ نہیں کہ وہاں سے لڑکے کو کسی نے ماں باپ نے زبردستی باندھ دیا اور ہوں لڑکا ہی راضی نہیں ہے. ایسا نہیں جی ہوتا. یہ سب کام جو ہوتے ہیں نا، وہ شرائط کے ساتھ ہوتے ہیں. تھوڑی شرط ہے نا ہوں اس کے ساتھ. تو ولی کی بھی مرضی، لڑکی خود ہی شادی کر لے، بھائی میں تو اب شادی کے کام میں جا کے خود ہی شادی کر لیتی ہوں، ایسا نہیں ہوتا. اسلام میں ایسا نہیں ہوں ہے. جی اسلام میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچی کی شادی کرتے ہیں، بچے کی شادی کرتے ہیں. لڑکا کر سکتا ہے پھر ہوں بھی، اگر اکیلا رہتا ہے، کہیں باہر رہتا ہے، اس کو کرنی ہے کر لے. لیکن لڑکی کے لیے ایسا نہیں کہ وہ بھاگ کے اور شادی کر لے. وہ شادی ہوں پھر شادی نہیں ہوتی ہے، وہ جی تو گناہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے نہیں ہے، اس جی طرح کی چیزیں آپ نے سمجھنی ہے. میں آپ کو انشاءاللہ ساری چیزیں بتاؤں گی، کچھ چھپاؤں گی نہیں. تو ابھی آپ کا جی جو سوال تھا اس کا جواب مل گیا آپ کو؟ جی ہاں مل گیا نا. اگر آپ کی ہوں سردیوں میں جیسے اب یہ دن چھوٹے ہو رہے ہیں نا، تو آپ آئیں گی تو بالکل ہوں لازم اندھیرا ہو رہا ہوگا. ہوں بعض دفعہ تو میرے بچے آتے تھے تو روزہ رستہ بیچاروں کا رستے میں کھل جاتا تھا. یعنی وہ ہوں اسکول سے آتے آتے ان کو کیونکہ دن چھوٹے ہوتے تھے نا. یہ اب بجے رمضان آستے تو تھوڑے دیر وہ ہو رہے، لمبے ہوتے جا رہے. ہوں تو جی وہ خیال رکھنا ہے. آتے ہی نماز پڑھ لیں، وضو کریں، اپنے ہوں آپ کو فریش کریں اور چینج ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ کی زور کی نماز، اور ساتھ ہی اذان ہو جاتی ہے یا ہو چکی ہوگی تو آپ وہ بھی جی پڑھ لیں. دونوں نمازیں فارغ، پھر جو مرضی کریں. ہوں ٹھیک ہے، فارغ ہو گئے. ہوں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی، خیرن کثیرہ. اس کے سبحانک بعد اللہ. مجھے ایک کوشچن آپ سے پوچھنا تھا، یہ غیری میں زیر کیوں آیا ہے؟ ہاں ہاں، یہ بھی بات صحیح ہے. غیری جو ہے نا، یہ غیر ہمیشہ مضاف بنتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہوں کہ یہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ہوں اچھا، اب غیری کیوں آیا ہے؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے گا سراتا جو ہے یہ آپ کا بدل تو بن رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی بن رہا ہے. بن رہا ہے نا، ہوں الف لام تنوین نہیں ہے جی اس کے اوپر. جی اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ہوں تو یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا. ہوں اللہ زینہ یہاں پہ مجرور ہے. جو مبنی ہوتا ہے نا اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے وہ کس جگہ پہ آ رہا ہے. تو وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہا ہے تو وہ مجرور ہے نا. ہوں اب یہ مجرور ہے تو یہ جو آپ کا ہے یہ مجرور ہے، یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ غیرہ کیوں مجرور آ رہا ہے؟ یہ اس کا بدل بن رہا ہے. اچھا یہ مجرور ہوا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر یہ مجرور ہوا کس وجہ سے؟ اس کا بدل بننے کے لیے. اچھا اللہ زینہ، اللہ زینہ، تو اللہ زینہ کا یہ بدل بن رہا ہے. دیکھیں، اللہ زینہ انعمت علیہم، دوبارہ اللہ زینہ نہیں آیا نا، ہوں وہی اللہ زینہ کام کر رہا ہے. جی تو وہ جو ہے اس کا بدل بن رہا ہے. اسی اللہ دوبارہ سے اللہ اگر لگاتے تو سورۃ الفاتحہ بڑی ہو جاتی نا. ٹھیک ہے، اگر ان پلیس آف اس کے آئے گا تو پھر وہ سیم ہی آئے گا، یعنی اسی کی ہاں، طرح کا اگر آئے ہم گا. یہاں اللہ زینہ لگائیں گے نا تو اللہ زینہ مجرور ہے، تو پھر یہ اس کا بدل ہے، تو وہیں پہ لگا ہوں رہے، اس کا بدل بنا لے. ہوں اب یہ والا ہوں مضاف الیہ بن رہا ہے. پھر علیہم تو آپ کو پتہ ہی ہے نا. ہوں یہ ہم ضمیر ہے، کبھی کبھی ہم بھی پڑی جاتی ہے پیچھے یا ساتھ. ہوں اچھا، جی اب لا کیوں آیا ہے؟ لا جو ہے نا، غیرہ بھی آ سکتا تھا یہاں پہ، لیکن کتنا ہوں عجیب لگتا ہے نا ریپیٹ ہوتے ہوئے، غیر المغضوبی. میننگ تو دونوں کا ناٹ ناٹ ہی ہے نا، ہوں جی ہے نا. لیکن وہ والا لفظ نہیں آیا بلکہ لا لگایا اللہ تعالیٰ نے، ہوں ہوں تاکہ خوبصورتی بھی آ جائے. ٹھیک ہے. قرآن جی اور خوبصورت بھی ہے. ہاں، اب یہ والا جو ہے نا، اصل میں یہ جو لا ہے یہ غیرہ کا ہی معنی دے رہا ہے. یہاں پہ غیرہ جی ہی ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، غیری ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ مجرور ہو رہا ہے نا. ہوں ہوں یہ مجرور ہو رہا ہے تو یہ کیوں مجرور ہو رہا ہے بیچارہ؟ لا کی وجہ سے مجرور نہیں ہو رہا نا.
جی لا تو مجرور نہیں کرتا نا، تو اصل میں یہاں پہ جی غیرہ ہی تھا، لیکن ہوں خوبصورتی کے لیے یا ایمفیسس کے لیے لا لایا گیا، جی خوبصورتی لانے کے لیے اور ایمفیسس کے لیے لا لایا گیا۔ ایک دفعہ غیرہ ہوں لایا، یہاں پہ غیرہ لاتے تو برا بھی لگتا، اور غیر الضالین کہتے تو میننگ بھی جی پورا ہو گیا، نوٹ آ گیا، اور خوبصورتی بھی آ گئی۔ تو یہ اللہ کا ہوں کلام ہے نا۔ جی تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ غیری کیوں ہے، کیونکہ یہ مجرور ہے تو یہ مجرور ہے، اور پھر یہ کیوں مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہے، تو اس کا پوچھیں گے نہیں یہ کیوں مجرور ہے، یہ بھی تو مجرور ہے نا۔ جی یا سے جو بھی آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، وہ سے اگر یہ آتا ہے نا، غیری کے اس کی وجہ سے ہاں غیرو لا تو نہیں کر رہا نا، لا نہیں ہوں کر رہا، تو یہ غیر الضالین یعنی مغضوب، غیر المغضوبی بھی ہے، مغضوب کو والوں کو نہ ان میں نہ شامل کرنا، اور یہ جو ہے ان کا بھی پاتھ جو ہے نا برداری دالین۔ ہوں تو یہ خوبصورتی ہے اس کے اندر، کلام کے اندر، اور یہ آپ انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں دیکھیں گے اور زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہوں تو یہ اس کا ٹرانسلیشن تو آپ کو آتا ہی ہوگا نا۔ جی تو میں اگر نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا پیج نکالوں پرنٹ آؤٹ یا کچھ جس میں میننگ نہ لکھا ہو تو آپ میننگ کر لیں گے؟ موسٹلی کر لیں جی گے موسٹلی نہیں، یہ اس کا تو آنا ہی آنا چاہیے کہ تو ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں۔ جی یہ تو آتا تو ہے آپ نے یہی کرنا ہے، آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، ہوں ابھی آپ نے کچھ نہیں کرنا، ریکارڈنگ بھی نہیں سنی، آپ نے صرف ٹرانسلیشن کو یاد کرنا ہے، تاکہ جی جب آگے کا ٹرانسلیشن آئے تو موسٹلی اسی میں سے کچھ نہ کچھ ورڈ ہوں گے آگے ریپیٹ ہوں گے، ہے نا۔ اللہ اس جینا طرح میں تو ہم بار بار آئے آ گا جائے غیر گا ہے، تو پچھلے والے یاد ہو جائیں گے تو آگے والے بھی آ جائیں گے۔ یوم کا مطلب ڈے ہوتا ہے، دین کا مطلب ہوں ہے نا ججمنٹ، ججمنٹ کا دن، جی ایا کا جی یو الون، تو یو تو یہ ہوں ہو گیا، ایا سے الون ہو گیا اونلی، ہے نا۔ ہوں اسی طرح نابودو ہوئی ورشپ، تو یہ آپ نے اس کو ہوں یاد کرنا ہے۔ جی ابھی the path of those on whom you have bestowed your favors، ٹھیک ہے نا، جی favors، ہوں not the path of، not the path of، غیری کا کیا مطلب ہے، not the path of مغضوب who جی earned your، اچھا، and not of those who go astray۔ دالین کو کتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں قاری، ابھی آپ نے سنا ہے کبھی دالین کتنا لمبا کرتے ہیں؟ جی جو سیدھے راستے سے بہت دور نکل گئے۔ اب اس کو فیل کریں جب مولوی پڑھتا ہے، مولوی کے پیچھے نماز پڑھیں، امام صاحب کے، مولوی نہیں کہنا چاہیے، امام جی صاحب کے سامنے، تو لیڈر کے، تو آپ دیکھیں وہ کیسے پڑھتے ہیں، نہ لمبا کرتے ہیں، اور پھر ہم آمین اونچی آواز میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے وہ بخشا جاتا ہے۔ جی فرشتے بھی تو نماز میں شامل ہوتے ہیں نا۔ ہمارے ہوں جو دو فرشتے ہیں ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، وہ نہیں نماز پڑھتے ہوں گے ہمارے ساتھ، وہ بھی پڑھتے ہیں، جی پڑھتے ہیں تو وہ بے چین رہتے ہیں جب تک ہم نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ جب ہم پڑھ لیتے ہیں ان کو بھی سکون آ جاتا ہے کہ اچھا تم پڑھ لیے اس نے، ورنہ وہ آپ کو کچوکے لگاتے رہتے ہیں، پڑھ لو گناہ ہے گناہ ہے گناہ ہے گناہ ہے، پڑھ لو، جی کہتے ہیں نا۔ جی اور شیطان کہتا ہے کوئی نہیں یار، اللہ غفور الرحیم ہے، چھوڑنا کیا ہے، چھوڑ دے، کیا کرنی ہے پڑھ کے، اے جہاں مٹھا ہو کس ڈٹھا، آپ کی امی کو سمجھ آ گئی ہوگی، جی ہے نا۔ یہ جہاں میٹھا میٹھا ہے، اور یہ جہان جو ہے نا یہ ٹیمپریری بھی ہے، عارضی بھی ہے، وہ ہمیشہ کا ہے۔ تو یہاں پہ گناہ آپ کر کے جو ہے نا بھول جاتے ہیں نا، تو اس کا جو سزا ہے نا وہ تو ہمیشہ کی ہے پھر، اور نیکی کر کے آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن اس کا جو اجر ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہ سوچا کریں کہ آپ ایک نماز جی پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کا اجر آپ کو کتنا ملنے والا ہے، اور چھوڑنے پہ کتنا گناہ ملنے والا ہے جو ہمیشہ کے جی لیے نا۔ تو وہ جی لائف یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک دن 1000 سال کا ہے، اس کے مقابلے ہماری 100 جی سال کی زندگی کیا ہے، دن کا کچھ ایک حصہ ہی دن ہے کے نا، برابر دن کا کچھ پارٹ ہی ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، چاہے ہم 100 سال جیے چاہے 1000 سال جیے، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، فی امان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ اچھا لگا وبرکاتہ آپ کو پڑھ کے؟ میرا تو بہت سارا اچھا دن لگا یہی کام ہے، میری ہر کلاس اتنی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی نہیں ہے، اجر تو وہ ہو جا رہا ہے نا، سیو ہو رہا ہے نا۔
آپ آپ خالی قرآن تو نہیں ہے نا، بیچ میں اور اتنی اچھی باتیں بتا دیتی ہیں، تو وہ بھی ایک اسلامیات ہو جاتی ہے پوری. ہاں پورا وہ نہیں، ایک ریمائنڈرز مل جاتے ہیں نا بعض دفعہ. اور میں کچھ جی بتانے کا ارادہ نہیں کر کے آتی، آپ یہ مت سوچیں کہ میں کچھ سوچ کے آئی تھی کہ میں نے، بس مجھے یہ پتا تھا کہ بک ڈاؤن لوڈ کرنی، وہ بھی میں نے 2 منٹ پہلے کی ہے، جو مجھے لیٹ ہونے میں 2 منٹ لگے نا، وہ بک ڈاؤن لوڈ کر رہی تھی آپ. تو جی بس مجھے وہ تھا، اور پھر میں نے کھولیا قرآن. کیا میں سوچ رہی تھی پھر اسی پہ ہم نوٹس بھی بنا لیں گے اپنے. ہاں سنیں، بے شک سنیں، نوٹس بھی بنائیں، سب کچھ کریں، لیکن نوٹس تو کاپیوں میں صحیح. رہ جاتے ہیں. نہیں میں سوچی تھی بک پہ ہی لکھتی جاؤں گی تاکہ وہ پتہ چلتا جائے گا جب کبھی ریوائز اچھا کرو نا easy ہو جائے. اچھا، بک پہ کیسے لکھیں گے مجھے بتائیں. نہیں پرنٹ آؤٹ لے لوں نا، آپ کہہ رہی ہیں نا اس کی PDF ہے. ہاں PDF تو ہے، بک بھی میں آپ کو دے دوں گی. آپ کیوں نہیں کرتی ٹیبلٹ پین والی لے لیں، تھوڑی سی سیونگ کریں، تھوڑی گروسری میں تھوڑی نہیں کہیں نہیں نہ وہ کہیں تو چلے اللہ میں لے لوں گی. ایک پین بس والی وہ یہ ہوتا ہے ٹیبلٹ لے کہ لیں، اور اس کے اوپر ہی آپ سائڈ میں لکھ لیں اور اس کو سیو کر دیں، ہر کلاس کو سیو کرتے جائیں. میں بھی تو لکھتی ہوں نا، اب دیکھیں اس کے اندر بھی تو سیو ہو گیا نا سارا جو میں نے لکھا ہے. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے جی. ہاں تو میں نے جو، اگر آپ یہ ریکارڈنگ بھی سنبھال کے رکھیں گے تو اس کے اندر مستقیم کا جو میں نے بنایا ہے، نستعین کا بتانا ہے، وہ تو قیامت تک سیو ہو وہ گیا دو نا. صحیح. تو کل کے لوگوں میں کتنا پتہ نہیں وہ ہوگا کہ ہم نے پڑھنی ہے، عربی پڑھنی ہے، پڑھنی ہے. ابھی تو ان کو شوق نہیں ہے، ابھی تو وہ دنیا میں لگے ہوئے نا، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ ان کو ہوش آ جاتی ہے کہ بھائی عربی تو سیکھنی چاہیے، بلکہ ہوش آ رہا ہے، عربی کی طرف لوگ آ رہے ہیں ابھی. کیونکہ مجھے اپنے اسٹوڈنٹ سے پتہ چلتا ہے، مجھے اپنے فالوور سے پتہ چلتا ہے، مجھے سبسکرائبر سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پڑھنا چاہیے. اگر آپ صحیح جگہ پہ نہیں ہوں گے تو آپ کسی غلط جگہ پہ ہوں گے. بہت کچھ ہے یوٹیوب پہ، تو آپ جی ایسے جی بھٹکیں گے نا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا. ٹائم آپ کا پتا بھی نہیں 5-6 چلتا. گھنٹہ گیا، نیند بھی خراب، سب خراب. اوکے ٹھیک ہے، صحیح. اوکے، اللہ حافظ. آپ